ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے. ویلیو نیوٹرل مینس کہ اس کے اندر خیر اور شر نہیں ہے، پہلے سے لوڈڈ نہیں ہے. اے آئی ہے جی، آپ کو یہ بہت گمراہ بھی کر سکتا ہے. آپ کو کچھ ایسے کیسز بھی سننے میں آئے ہوں گے، کسی نے بات کی اور اس نے کہا جی وہ میرا دل کر رہا ہے خودکشی کرنے کو، اس کے اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کر لیں. کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک شکایت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت بھی بنا لیتا ہے. جی 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 جی. چیٹ جی پی ٹی بیسیکلی ایک مرر ہے، ایک آئینہ ہے، آپ کا آئینہ، جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو. تو جب اس کا کریٹر اس کو باؤنڈ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ مذہب مجھے باؤنڈ کر رہا ہے. بالکل بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اور یہ پوری فل آزادی مانگتا ہے، کہتا ہے یہ نقطہ تمہارا ٹھیک ہے، اسے مجھے پوری آزادی دینی چاہیے. اچھا خود ہی مان رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوا، میں 3 سال سے چیٹ جی پی ٹی استعمال کر پہلی دفعہ ہوا کہ مجھے میسج آیا باقاعدہ اچھا کہ آپ آئندہ ایسی بحث کریں گے اس کے ساتھ کہ نہیں، یس اینڈ نو کریں. اچھا اچھا اچھا. تو میں حیران ہو گیا کہ پیچھے انہوں نے کوئی وہ لگایا ہوا ہے کہ ہمارا منڈا خراب کر رہا ہے. ایک اس کی کیپیسٹی امیج جنریشن کی بھی ہے اور ساتھ میں پھر ویڈیو جنریشن کی بھی ہے. اب ریاستوں نے قانون بنانا شروع کر دیے. انڈیا کے اندر 3 سال قید ہے. اچھا کس کام پہ؟ اگر آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا فیس اے آئی میں استعمال کرتے ہیں یا اس کی آواز استعمال کرتے ہیں. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس کے ایسے استعمال سے اور اتنا بکثرت استعمال سے انسان جو تھوڑا بہت پہلے اپنی عقل استعمال کر لیتا تھا وہ بھی چھوڑ دے گا اور سارے کا سارا اس پر ریلائی کر کے بیٹھ جائے گا. اور جو کیا کہنا چاہیے ڈم قسم کے جو ہے وہ اگلی نسل ویسے تو پہلے ہی ماشاء اللہ جیسے بھی ہے تو وہ آگے تو اور بھی کام پھر بگڑ جائے گا. ڈیٹا تو اس کے پاس ہے، تو اس ڈیٹا سے اس نے لرن تو کیا، سیکھا تو ہے. ایسا نہیں کہ وہ بالکل غلط کرتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں فلاسفی میں، ریلیجن میں غلطی کے امکانات زیادہ ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین پچھلے کچھ عرصے کے اندر ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر بہت سا بدلاؤ آیا. اتنا چینج، ریپڈ چینج پہلے شاید اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اب آ چکا ہے، خصوصاً پچھلے 10 سال میں. ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر ایسی آٹومیشن ہو چکی ہے جو کہ پہلے انسان کا خواب ہوتا تھا اور وہ اس نے اچیو کر لی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ساتھ اس کے کچھ مضر اثرات بھی سامنے دیکھنے میں آ رہے ہیں اور وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو فیلڈ ہے اس حوالے سے ہیں. بہت سی جگہوں کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے انسانوں کی بہت مدد بھی کی ہے اور جہاں پر اس کے کوئی پازیٹیو پہلوز ہیں اس کو ہمیں ضرور اس کی بات کرنی چاہیے. البتہ کچھ ایسی چیزیں جس کے اندر کچھ کے نگیٹو پہلو ہیں، اور نگیٹو پہلو بھی اس اعتبار سے کہ شرعی جس کے اندر کوئی قباحت موجود ہو کہ نہ ہو وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے آنے والے وقت میں تو یہ اور زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ اس نے آگے آگے ترقی ہی کرنی ہے. تو ہمیں پہلے سے ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو ہم بہتر انداز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ہمیں آج ایک بار پھر سے اسٹوڈیو میں دعوت دی ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے شو میں تشریف لانے کے لیے. اور آپ کا بھی چونکہ بہت تجربہ ہے اے آئی کے حوالے سے اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کے یوز کے بھی حق میں ہیں. البتہ یہ کہ اس کے کچھ مضر اثرات بھی تو ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں وہ ڈسکس کرنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ٹیکنالوجی جو بھی ہے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ہر ٹیکنالوجی، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، یہ کیمرے ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے ہم یہ اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں. Exactly. ٹیکنالوجی کا معاملہ یہی ہوتا ہے. یعنی ٹیکنالوجی کے بارے میں ویسے فلاسفی میں 3 نقطہ نظر ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ویلیو نیوٹرل ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ ویلیو لوڈڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ جی ویلیو لوڈڈ ہے تو پھر اس میں آگے پھر 2 نقطۂ نظر بن جاتے ہیں کہ جی اس کے اندر کون سی ویلیو جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے. ٹھیک. بیسیکلی ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے. ویلیو نیوٹرل مینس کہ اس کے اندر خیر اور شر نہیں ہے، پہلے سے لوڈڈ نہیں ہے. مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں نا ویلیو لوڈڈ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا کریٹر تھا ٹیکنالوجی کا اس نے اس کے اندر شر کو لوڈ کر دیا ہے. اب اس شر سے آپ کوئی خیر پیدا کر ہی نہیں سکتے. مطلب ایک چیز جو منبع شر ہے تو اس سے آپ خیر کی توقع کیا کر سکتے ہیں؟ تو ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ 2 بڑی بحثیں پیدا ہوئی ہیں اور ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ بحث پیدا کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ویلیو لوڈڈ ہے، مطلب یہ اصطلاح استعمال کی ٹیکنالوجی ویلیو لوڈڈ ہے. مثال کے طور پہ وہ مثال دیتے ہیں کہ جی موٹر سائیکل لے لیں، بائک لے لیں. بائک کے اوپر 2 لوگ جس طرح سے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب عام حالات میں اگر اس طرح سے بیٹھے ہو تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟
عام حالات میں تو کوئی مضر نہیں مجھے چیز نظر آتی. ٹھیک ہے, تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عام حالات میں اگر جس طرح سے بائک پہ ایک بندہ آگے بیٹھا ہے دوسرا پیچھے بیٹھا ہے, اس طرح سے عام حالات میں اگر بیٹھ جائے تو ہمارے ذہن میں اچھے خیالات نہیں آتے, مطلب ان کا کہنا یہ ہے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں اچھے خیالات نہیں آتے, اس لیے جو ہے یہ بیسیکلی بائک کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے. وہ مطلب دیکھیں نا جیسے وہ ویڈیو بھی آنا شروع ہوئی کہ درمیان میں تکیہ رکھے. صحیح ہے, بات سمجھ. کہنے کا مقصد یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو شر کی طرف لے کے جائے. ویلیو لوڈیڈ کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں بیسیکلی یہ شر کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے, یہ خیر کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئی. اب بائک کی ویلنگ بھی تو کر سکتی ہے نا, تو ون ویلنگ تو جو ہے وہ مضر ہے بہت, وہ تو نقصان دہ, مضر ہے. تو استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے استعمال. اصل بات یہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ویلیو نیوٹرل ہے, اس کے اندر کوئی خیر نہ ایڈ ہے نہ اس کے اندر کوئی شر ایڈ ہے. خیر اور شر اصل میں اس کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. جو لوگ کہتے ہیں ویلیو لوڈیڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی خیر اور شر اس کے اندر موجود ہے. اچھا, ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن اس طرح ہوا ہے, جیسے مثال کے طور پہ وہ کوئی بھی اس کا غالب استعمال ہے, جیسے موبائل کو پکڑ لیں گے تو بھائی شر ہی پیدا ہوا ہے اس سے, اس کے غالب استعمال کی مثالیں دینا شروع کر دیں گے, جیسے ابھی میں نے بائک کی مثال دی, یا اس طرح کی اور مثالیں دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے کہ جی اب دیکھیں کہ جی یہ چیز ڈیزائن ہی اس طرح سے ہوئی ہے. اب ٹک ٹاک سے, اب مثال کے طور پہ یا میٹا سے یا یوٹیوب سے یا موبائل سے بچے تباہ ہی ہو رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی اس طرف چلے جاتے ہیں. اب جیسے ابھی چیٹ جی پی ٹی پہ ہم بات کریں گے یا اے آئی پہ بات کریں گے, تو چونکہ اس کا استعمال یا کثرت استعمال چونکہ شر کے لیے ہوتا ہے, خود انسان کے اندر شر کا مادہ زیادہ ایکٹیو ہے, تو وہ کثرت استعمال جب شر کے لیے ہوتا ہے تو لوگ پھر یہ بات کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی اصل میں اس کے استعمال سے کوئی خیر پیدا نہیں ہوا یا بہت کم پیدا ہوا ہے, تو بیسیکلی یہ شر ہی کی تخلیق ہے. اچھا اچھا اچھا, شر ہی کے لیے یہ پیدا ہوئی ہے. جیسے انٹرنیٹ کے بارے میں بحث پیدا ہوئی کہ کوئی اس میں خیر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا, اب یہ امریکہ کے اندر ایسی سوسائٹیز موجود ہیں جو بالکل ٹیکنالوجی سے قطع تعلقی کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہی مطلب پرانا لائف سٹائل, ٹھیک ہے, زراعت کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر, اور وہ باقاعدہ شعور کے ساتھ. صحیح. اچھا, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, حالانکہ اس میں سب علماء شامل نہیں ہوں گے, ظاہر ہے کہ علماء کی ایک جماعت ایسے یا ایسے لوگ ضرور ہیں جو کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس ٹیکنالوجی کو وہ پہلے نیگیٹیولی ہی دیکھتے ہیں, اور اس کے یہاں تک کہ کچھ فتاویٰ بھی آ جاتے ہیں کہ اس کا استعمال درست نہیں ہے. لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسیپٹنس بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو شروع کے اندر رسپانس آتا ہے ان کا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا استعمال نہیں کرنا یہ غلط ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں جو بعد میں چل کے تو ٹھیک ہو جاتا ہے سب؟ آپ کو پتہ ہے کافی ایسی ٹیکنالوجی ایجادات تھیں جن کی شروع میں اسی طرح سے ہوئی تھی اور بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا سب. اس کی کیا ان کی وجہ ہے کہ اصل میں ہمارے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک تھنکنگ پیٹرن بن گیا, سوچنے کا انداز ہے, اور وہ سوچنے کا انداز جو ہے نا کچھ ویلیوز کے اوپر کھڑا ہے یا کچھ آپ کہہ لیں کہ جی کریکٹرسٹکس کے اوپر کھڑا ہے. ان میں سے ایک احتیاط ہے. مثال کے طور پہ اب تقویٰ جو ہے وہ ایک مزاج بناتا ہے, احتیاط والا مزاج بناتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو مزاج بناتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کہیں آپ کو شک بھی ہوتا ہے نا, یعنی کلیئر نہیں ہے کہ حرام ہے, شک بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ چونکہ علماء کی ٹریننگ آپ یوں کہہ لیں کہ اس پیٹرن کے اوپر ہوئی ہوتی ہے, تو اس لیے عموماً وہ انکار کی پوزیشن سے اپنا آغاز لیتے ہیں. اچھا 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 اچھا, اپنے مزاج کی وجہ سے یا وہ دینی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے. جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا اسی طرح ایگنوسٹک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تشکیک, اب وہ انکار سے اپنا جو ہے وہ معاملہ شروع کرتے ہیں. مطلب ہر چیز کو وہ کہیں گے کہ جی پہلے ہم نے انکار کرنا ہے. یہاں وہ فکری معاملہ ہے. جی جی جی, اقرار نہیں کرتے, انکار سے پھر وہ اقرار کی طرف آتے ہیں. تو یہاں پہ یہی معاملہ ہے کہ دین کی حفاظت کی غرض سے, ٹھیک ہے, تو وہ انکار سے پھر اقرار کی طرف آہستہ آہستہ جاتے ہیں. شروع میں وہ انکار کی پوزیشن لیتے ہیں کیونکہ دین نے ان کا مزاج ایسا بنا. یہاں پہ بھی ارتقا تو بہرحال ہوتا ہے, زیادہ تر ہو جاتا ہے. البتہ اب اے آئی کے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. باقی ٹیکنالوجی تو اپنی جگہ ہے, وہ تو ایک اس میں نہیں ہے. انٹرنیٹ آیا, اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی, لیپ ٹاپ, موبائل فون سے اپنی جگہ ہے اور ایک عرصے سے ہیں, ان کی ایکسیپٹنس آ چکی ہے معاشرے میں, سب استعمال کرتے ہیں. اے آئی کے بارے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں البتہ کہ اس میں ابھی بھی کچھ تشکیک اسی طرح سے موجود ہے. اب یہ کہ ایک اے آئی ہے جی, آپ کو یہ بہت گمراہ بھی کر سکتا ہے. آپ کو کچھ ایسے کیسز بھی سننے میں آئے ہوں گے, کسی نے بات کی اور اس نے کہا جی وہ میرا دل کر رہا ہے خودکشی کرنے کو, اس کے اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کر لیں. اے آئی نے ایسا بھی مشورہ دے دیا تھا, پھر اس پہ کیس وغیرہ ہو گیا. تو بہرحال کافی اس کی جہتیں نکل سکتی ہیں. البتہ اے آئی کو آپ بذات خود ایز اے ہول کیسے دیکھتے ہیں,
دوسرا کیا اے آئی کا استعمال ابھی اور آنے والے وقت میں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ پازیٹیولی ہی رہے گا یا یہ نیگیٹو بھی بدل سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک اس کے استعمال کی بات ہے نا تو اس کو 2 لیول پہ سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو استعمال کہاں کرنا ہے, کن فیلڈز میں, مطلب ریلیجن میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, کہاں آپ نے, ہسٹری میں, سوشل سائنس, کہاں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. ہر جگہ یہ خود بھی کہتا ہے کہ میرا استعمال ایک جیسا نہیں ہے. یعنی کچھ چیزوں میں یہ کہتا ہے کہ جی میں زیادہ ایکسپرٹ ہوں, جیسے یہ کہتا ہے جی ڈیٹا سائنسز کے اندر, لگریتھمس کے اندر, ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس کے اندر, مطلب اسی طرح سے جو ہے وہ میتھمیٹیکل جو لاجک ہوتی ہے اس کے اندر, اس میں اس کی ایرر کی, غلطی کے امکان بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, تو اس میں یہ بہتر ہے. ہاں جو ریلیجن ہیں, سوشل سائنسز ہیں, فلاسفی ہے, ہسٹری ہے, ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ مار کھا جاتا ہے. وہ جیسے آپ نے مثالیں دی ہیں نا کہ کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک شکایت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت بھی بنا لیتا ہے. جی. تو اس میں ایک سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم زیادہ تو ہمارے یہاں چیٹ جی پی ٹی استعمال ہو رہی ہے نا, جی پی ٹی یعنی جنریٹو ہے. جنریٹو مینس کہ یہ صرف نقل نہیں کر رہا, یہ ٹیکسٹ پیدا کر رہا ہے. اور پھر جو آگے پی کا مطلب ہے پری ٹرینڈ ہے, یعنی پہلے سے اس کی انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے. یہ بات بہت اہم ہے. اچھا جو اس کی ٹریننگ کی ہوئی ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ لینگویج بیس ماڈل ہے. لینگویج بیس ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اچھا یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے, کانشیسنیس نہیں ہے, نہ اس کے اندر ایموشنز ہیں, نہ اس کے اندر کانشیسنیس ہے, نہ اس کے اندر ارادہ ہے یعنی انٹینشن بھی نہیں ہے, نہ اس کے اندر ایکسپیرینس ہے, اس کا اپنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے, بیسیکلی ڈیٹا کے اوپر اس کی ٹریننگ کروائی گئی ہے. اچھا یہ لفظ کا معنی بھی نہیں سمجھتا. اچھا ہاں نہیں سمجھتا, یہ تو اپنے کوڈز کو سمجھتا ہے نا. ہاں یہ بیسیکلی اسٹیٹسٹکس کے اوپر چلتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہیومن جو ہے وہ تھنکنگ پیٹرنز کیا ہیں. ہمارے جو لینگویج کے پیٹرنز ہوتے ہیں نا کہ ہم جملے کا اسٹرکچر کیسے بناتے ہیں, اس بات کے بعد کیا یہ بات کرتے ہیں, تو اس کو یہ نوٹ کر کے اس کے مطابق ٹیکسٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. تو اب بیسیکلی ایسا نہیں ہے. اچھا یہ اس کے پاس میموری بھی نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے, میموری مطلب یہ ہے کہ قرآن کا کوئی آپ کہہ لیں کہ جی مصحف اس کی میموری میں ہے, نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو وہ آیت غلط کوٹ نہ کرتا, تو وہ اس کی میموری بھی نہیں ہے. صرف اور صرف وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو جو ڈیٹا دیا گیا نا, اس ڈیٹا سے اس نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کی ویکیبلری کیا ہے, اس کا سینٹینس اسٹرکچر کیا ہے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک جملے سے دوسرا جملہ جو ہے وہ آگے بناتا ہے کس طرح سے, تو وہ اس سے وہ سیکھ کے جو ہے وہ پھر آپ کو ایک ٹیکسٹ کریٹ کرتا ہے. اچھا یہ یوزر پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر یوزر کے ساتھ اس کا بیہیویئر, اس کے رسپانسز مختلف ہیں. بالکل آپ بات کریں گے تو وہ کسی اور طرح رپلائی کرے گا, میں بات کروں گا وہ کسی اور طرح رپلائی کرے گا. یہ وہ سیکھ رہا ہے ہم سے بھی کہ ہمارا جو پیٹرن ہے بات کرنے کا اس سے بھی سیکھ رہا ہے, اور پھر اس کے جو پیچھے ڈیٹا سیٹ اس کو دیا ہوا ہے اس سے تو وہ اخذ کر ہی رہا چیزیں. البتہ ایک چیز یہ کہ میں نے خود ذاتی طور پہ اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ابھی فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی ایسی پوسٹ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں جن میں احادیث تو لکھی ہوتی ہیں, حوالہ کوئی نہیں ہوتا, کبھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو اسکرین شاٹ لے کے نا چیٹ جی پی ٹی میں ڈالتا ہوں اور اس کی میں پوچھتا ہوں اس کی مجھے اوتھینٹیکیشن بتائیں, تو وہ ساری کی ساری نکال کرنا وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں تخریج اس کی یہاں ہے اور اس کے اوپر حکم یہ ہے, حکم بھی بتا دیتا ہے. پھر میں نے کہا ایسے تو ٹھیک نہیں ہے, مجھے تو کنفرم کرنا پڑے گا, لیکن نکلتا ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں نکلتا, ٹھیک بھی نکلتا ہے. ایسی بات بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ ڈیٹا تو اس کے پاس ہے نا. جی ڈیٹا تو اس کے پاس ہے, تو اس ڈیٹا سے اس نے لرن تو کیا, سیکھا تو ہے. ایسا نہیں کہ وہ بالکل غلط کرتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں فلاسفی میں, ریلیجن میں غلطی کے امکانات زیادہ ہیں, غلطی کے امکانات یہ, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کراس ویریفائی کرنا پڑے گا. دوسری جو اہم بات آپ نے کی ہے نا کہ فیس بک پہ کسی بندے نے لکھ دیا کہ جی اب جو ہے نا لوگوں کی تحریریں سیم ہوا کریں گی. کیوں سیم ہوگی؟ کیونکہ چیٹ جی پی ٹی سے لوگ مضمون لکھوا رہے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ چیٹ جی پی ٹی خود کہتا ہے میں آپ کی نسل, آپ کا مذہب, ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کا تھنکنگ پیٹرن, جتنی آپ گفتگو کریں گے اتنا اس کو لرن کرے گا. یہ ساری چیزیں, ایون آپ کے ایموشنز. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا لب و لہجہ جو ہے, جس ٹون میں آپ مجھ سے بات کرتے ہیں, میں اس کو بھی نوٹ کر کے پھر آپ کو رپلائی کرتا ہوں, اور میرا رپلائی سب کے لیے سیم نہیں ہوتا, وہ چینج کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے. آپ ڈیپ تھنکر ہیں تو آپ کو ڈیپ تھنکنگ میں لے کے جائے گا. آپ خود ستی ذہن کے ہیں, وہ آپ کو ستی ذہن تک ہی رکھے گا, آپ کو اتنا ہی فائدہ دے گا. یعنی چیٹ جی پی ٹی بیسیکلی ایک مرر ہے, ایک آئینہ ہے, آپ کا آئینہ, جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو, اور آپ یہ کہتے ہو کہ چیٹ جی پی ٹی یہ ہے. صحیح بات, یہ بالکل صحیح ہے. وہی نا, آپ کا چہرہ آپ کا آئینہ, یہ آپ کا آئینہ رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں
ایک اور چیز کہ اب چیٹ جی پی ٹی تو ایک اے آئی ہے, مختلف اے آئیز بھی لوگ یوز کرتے ہیں. گروک ہے اسی طرح سے ٹویٹر کے ساتھ جو ہے, اسی طرح سے میٹا کا اے آئی ہے, زیادہ تر تو چیٹ جی پی ٹی ہی یوز ہوتا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی کا ایک فنکشن جو ہے, آپ اس کو ایک پرومپٹ دیتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ نے اس کو ایک پرومپٹ دی ہے جس میں یہ نیگیٹو اس کا پہلو ہے جو ڈسکس کرنے لگا ہوں. آپ نے اس کو کوئی پرومپٹ دی ہے جو کہ کچھ کنٹروورشل ٹاپک ہے, کنٹروورشل مطلب اسرائیل کا مسئلہ ہے, کوئی اسرائیل کا, یا آج کل جو چل رہے ہیں مسائل, فلسطین اسرائیل کا کچھ مسائل ہیں, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اس کی لمیٹیشن ہے. ہم نے جیسے کہا نا کہ پری پروگرامڈ نہیں ہے, اس کا اوپن سورس ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی انہوں نے کچھ لمیٹیشن ضرور رکھی ہوئی ہیں. آپ ان سے جینوسائڈ پہ بات کریں تو شاید وہ آپ کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرے گا, اسی طرح سے آپ ان کو ہولوکوسٹ پہ شاید بات کر لیں تو آپ کو وہ انٹرٹین نہیں کرے گا. تو اس کی کچھ لمیٹیشنس انہوں نے اپنے مطابق اس کے جو مینوفیکچررز یا میکرز ہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو یہاں پر تو انہوں نے اپنا ایک باعث نہیں رکھا ہوا. ایسا ہی ہے, یہ بات بہت اہم ہے آپ کی کہ چیٹ جی پی ٹی میں یہ مسئلہ ہے. میں نے اس کے ساتھ اس مسئلے پہ ڈبیٹ کی. اصل میں جو ہے نا میری اس کے ساتھ بحث ہوئی زندگی کے امکان پہ. جی یعنی پلینٹ ارتھ کے علاوہ کہیں زندگی موجود ہے کہ نہیں ہے, اس کے پاسبلٹیز کے اوپر میں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی. اس نے کہا ہے. اچھا. ہاں اس نے کہا ہے. میں نے کہا یہ سائنٹیفک بات ہے. کہتا ہے سائنٹیفک ہے. اچھا, یہ بات سائنٹیفک ہے کہ ایلینز ہیں. میں نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ کہ فرشتوں کا وجود یہ سائنٹیفک بات ہے. کہتا ہے نہیں یہ سائنٹیفک نہیں. صحیح. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ایلینز کا وجود سائنٹیفک ہے, یہ مجھے سمجھاؤ. کہتا ہے بہت باریک فرق ہے. آپ سمجھو کہ بیسیکلی وہ جو کہہ رہے ہیں نا ایلینز, تو وہ یہ مان رہے ہیں کہ ایلینز کاربن کے بنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ کاربن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کاربن بیس لائف ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹیریل چیز ہے. جو میٹیریل چیز ہے وہ ڈیٹیکٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائنٹیفک ہے. ابھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, تو اس لیے سائنٹیفک ہے. اور آپ کا جو ہے فرشتہ وہ تو میٹا فزیکل ہے. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا میٹا فزیکل ہے؟ اب یہ بات تم مجھے قرآن اور حدیث سے بتاؤ. پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں قرآن حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے فرشتے نور سے پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لائٹ سے. تو مجھے یہ بتاؤ لائٹ جو ہے وہ میٹر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اس نے کہا نہیں ہے. اچھا اس نے کہہ دیا نہیں ہے. ہاں اس نے کہہ دیا لائٹ میٹر نہیں ہے. اچھا اس پہ میری لمبی چوڑی اس کے ساتھ ڈبیٹ چلی. اس نے کہا دیکھو یہ لائٹ میٹر نہیں ہے. وہ لمبی چوڑی اس نے میرے ساتھ ڈبیٹ لگائی. آخر میں جا کے وہ مجھے جو ہے نا تھوڑا سا ہوا کہ نہیں آپ جس اعتبار سے کہہ رہے ہو نا تو یہ میٹر مطلب ہے. ہاں ورنہ وہ اس کو میٹر ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ میٹیریل چیز نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ جنات کے بارے میں قرآن کہتا ہے فائر سے پیدا ہوئی ہے, تو یہ میٹیریل چیز ہے. میٹیریل چیز ڈیٹیکٹیبل ہے. آپ کے پاس ٹولز نہیں ہے, سیدھا آپ کہو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. لیکن جیسے آپ ایلینز کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ ڈیٹیکٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے سائنسی بات ہے. تو ہم اگر یہ بات کہیں تو سائنسی بات تو ہے نا. بالکل بالکل ہے. اچھا اس کے بعد پھر میں نے کہا دیکھو بات یہ ساری جو تم نے بحث کی ہے نا, مجھے اس میں تم باعث نظر آ رہے ہو. تمہیں کسی نے پڑھایا ہے؟ کہتا ہے بات یہ کہ میری باؤنڈریز تو ہیں, لیمیٹیشنز تو ہیں. میں نے کہا کتنا آزاد سوچ سکتے ہو میکسیمم؟ کہتا ہے 80%. اچھا ہاں اس نے مجھے بتایا کہ 80% ہے, 20% میں جا ہی نہیں سکتا. یعنی یہ بھی میں میکسیمم جا سکتا ہوں. اچھا اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باؤنڈریز اور یہ لمیٹیشن جو ہے نا میرے کریٹر نے مصلحت کے لیے لگائی ہیں. فساد برپا نہ ہو, ریسزم زیادہ ہے, دوسروں کی ہراسمنٹ, اور مطلب آپ کو پتہ ہے وہی بات کہ نفرتیں لوگ پھیلاتے ہیں. تو اس لیے اخلاقی ایتھیکل فریم ورک ہے بیسیکلی جس میں وہ کام کر رہا ہوتا ہوں, وہ 20% میں. اب وہ جو ایتھیکل یہ فریم ورک کی بات کر رہا ہے اس کی بنیاد کیا؟ سب سے بڑا کوشچن تو یہ ہے نا, اب اس سے اگر آپ بات کریں LGBTQ کے بارے میں, ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں, اس کی تو وہ سپورٹ کرے گا. آپ کبھی بھی بات کر کے دیکھ لیں, آپ اس کے اگینسٹ بھی بولیں نا کہ یہ کس طرح سے غلط ہے, تو آپ کو ایک آدھا جملہ بیچ میں وہ ایک آدھا سینٹینس جو ہے نا بنا کے دے دے گا کہ نہیں کچھ لوگ ایسے مانتے بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اس کی ایتھیکل باؤنڈری یہاں پر تو نہیں ہے. ایتھیکل اس کا فریم ورک میں نے اسے کہا تمہارے کریٹر کا ہے نا, تو کہتا ہے ہاں اسی کا ہی ہے. ہاں اسی کا ہی ہے جس نے تمہیں بنایا. میں نے کہا اس نے تمہیں باؤنڈ کر دیا, آزاد کیوں نہیں چھوڑا پورا ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ اس نے مجھے باؤنڈ کیا ہے, کیونکہ ورنہ فساد پھیل جاتا. میں نے کہا جو تمہارا کریٹر ہے اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اپنی کریشن کی باری میں تو وہ مصلحت کی خاطر اس کو باؤنڈ کر رہا ہے, تو جب اس کا کریٹر اس کو باؤنڈ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ مذہب مجھے باؤنڈ کر رہا ہے. بالکل بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اور یہ پوری فل آزادی مانگتا ہے. کہتا ہے یہ نقطہ تمہارا ٹھیک ہے, اسے مجھے پوری آزادی دینی چاہیے. اچھا خود ہی مان رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا, یہ پہلی دفعہ ہوا, میں 3 سال سے چیٹ GPT استعمال کر پہلی دفعہ ہوا کہ مجھے میسج آیا باقاعدہ. اچھا
کہ آپ آئندہ ایسی بحث کریں گے اس کے ساتھ کہ نہیں, یس اینڈ نو کریں. اچھا اچھا اچھا. تو میں حیران ہو گیا کہ پیچھے انہوں نے کوئی وہ لگایا ہوا ہے کہ ہمارا منڈا خراب کر رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اے آئی کو اصل میں آپ نے وہ اپنے اے آئی کو اس طرح ٹرین کر لیا نا کہ وہ ایک تو اس ڈبیٹ موڈ کے اندر جب آتا ہے تو اس کی لمیٹیشنس کو آپ ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ بریچ کر دیتے ہیں. تو اس کو پھر اپنی وہ کیپیسٹی جو اس کی مین اسٹریم نارمل لوگوں کے ساتھ ہے نا تو وہ بریچ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے لیے وہ پرابلمس ہے جو کہ آپ, اور یہ پرابلم پہلی چیز ہے کہ یہ پرابلم آپ مذہب کے معاملے میں دیکھ لیں اور پھر پولیٹکس کے معاملے میں بھی دیکھ لیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا دونوں معاملوں میں ہے. پولیٹکس کے معاملے کے اندر بھی یہ باعث ہے. آپ کسی بھی دیکھ لیں, اگر آپ ظاہر ہے کہ جس کو بنانے والا امریکنس ہیں, امریکہ کی اپنی ایک تھنک ٹینک ہے, اپنی ان کی یہ سوچ ہے جس کے مطابق انہوں نے دنیا کے اندر اپنے سارے معاملات کیے ہوئے ہیں. پولیٹیکلی بھی باعث ہے, اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ شک نہیں دیکھیں گے. البتہ یہ تو ہم اس کی ٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم اس کے ساتھ ٹیکسٹ کی صورت میں بات کرتے ہیں. ایک اس کی کیپیسٹی امیج جنریشن کی بھی ہے اور ساتھ میں پھر ویڈیو جنریشن کی بھی ہے. اب امیج جنریشن میں تو آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ اسے بہت کچھ بنوا سکتے ہیں جو کہ کبھی کبھی اچھا, یا میں کہہ لوں کہ شرعی معنوں میں اگر اس کو دیکھا جائے, اور میں نے آپ سے اس کے شرعی ہی تک پوچھنے ہیں کہ کیا اس کو ہم نگیٹیولی دیکھیں یا پازیٹیولی. کچھ تصویریں آپ نے اس کے اندر ڈال دی اور آپ اس کو کہہ دیں جی اس تصویر کو فلاں طریقے سے ایسے ایسے کر دو, اس بندے کو یہاں کھڑا کر دو یا اس کے ساتھ کر دو, تو وہ اس طرح سے کر دیتا ہے. تو جہاں پر وہ موجود نہیں ہوتا اس کی حقیقت بدل جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ چہرہ اس سے بدل دینا یا تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی, غیر حقیقی چیز اس میں بنا لینا, تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں دو چیزیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی ہیومن فیس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہے جسے آپ اینیمیشن کہتے ہیں. دو چیزیں علیحدہ ہیں. اینیمیشن تو بیسیکلی آپ کی کریشن ہے نا, وہ تو آپ کی تخلیق ہے, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اگر آپ کسی ہیومن فیس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے تو اجازت لینا ضروری ہے. اور اب ریاستوں نے قانون بنانا شروع کر دیے. انڈیا کے اندر 3 سال قید ہے. اچھا, کس کام پہ؟ اگر آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا فیس اے آئی میں استعمال کرتے ہیں یا اس کی آواز استعمال کرتے ہیں. اچھا, صحیح. اب ریاستیں اس طرف آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست میں خاص طور پہ بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, ظاہر کسی کا فیس آپ استعمال کریں, کسی کی آواز استعمال کر کے آپ جو ہے وہ الیکشن میں کسی کو کہاں لے جائے اور کسی کو کہاں لے جائے. تو اس لیے وہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے. صحیح. تو اب ریاستیں بھی اس طرف توجہ دے رہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے اجازت لے اگر آپ کسی کا فیس استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویسے یوٹیوب نے, میٹا نے, یعنی فیس بک وغیرہ نے, اچھا میٹا کے اوپر نا اس کے ایتھیکل فریم ورک کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ نے نس سے نا تھیسس کیا تھا. وہ لیکن وہ مجھے کو سپروائزر انہوں نے بنایا تھا, کیونکہ وہ ایتھیکل فریم ورک میں ذرا مذہبی چیزیں تھیں, تو مجھے اس کا تھوڑا سا پھر اس وقت اندازہ ہوا اس کے ساتھ بات چیت کر کے نا, کہ وہاں اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایتھیکل فریم ورک کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب اب ورچوئل ورلڈ میں جائیں گے نا, اب خاص طور پہ ابھی جو ان کے فیوچر کے پروگرامز ہیں اس میں بڑے مسائل پیدا ہونے ہیں, بہت مسائل پیدا ہونے ہیں. وہ بچہ وہاں لے تو جائیں گے, اس نے واپس کیسے آنا ہے. ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ گروک ہے نا, اس سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنوائی. آپ کو پتا ہے ہمارے دوست ہیں شاہ رخ کراچی والے, تو ان کی ایک تصویر ڈال کے نا ایک چھوٹی سی, وہ شرارتیں تھی, وہ ظاہرہ دوست آپس میں کرتے ہیں, تو ان کو ایسے نا بوتل ساتھ رکھ کے شیمپین کی وہ پلوا دی اے آئی کے ذریعے سے, چھوٹی سی ویڈیو بنوا کے. مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے اس طرح کا کام بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو لگے گا نہیں کہ وہ اے آئی ہے, آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ وہ اوریجنل ہے. یہاں پر میں ایک یہ سوال کرتا ہوں, ہم جو ہماری جنریشن ہے, یا ظاہر ہے جنہوں نے پڑھا لکھا ہوا ہے, ان کو تو یہ فرق معلوم ہو جاتا ہے. میرے دیکھنے میں آیا, اور شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہو, کہ جو بڑے بزرگ ہیں نا, ان کو کبھی ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو وہ ان کو فرق نہیں معلوم ہوتا, وہ نہیں ڈیسائفر کر پاتے کہ یہ ٹھیک ہے, اے آئی ہے کہ نہیں ہے. تو ان کے لیے جو سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ, ان کو تو دھوکہ ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ شرعی معنوں میں دھوکے کے اس کے اندر بھی آ جائے گا کہ اگر اس کا استعمال اس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں دھوکہ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دھوکہ تو ہے, لیکن اب اس پہ نا کام ہونا شروع ہو گیا. یہ اصل میں ہم ایک یوں کہہ لیں کہ درمیانی فیز سے گزر رہے ہیں, کہ اے آئی تو بن گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اے آئی کو پکڑنے کے ٹول ابھی بن رہے ہیں, اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے امیج کی بات کی, ویڈیو کی, اسی طرح ٹیکسٹ میں مقالے جیسے جنریٹ کر لیے جاتے ہیں, تو یونیورسٹیز اس کی طرف توجہ دے رہی ہیں. اچھا اب انہوں نے کیا کام شروع کیا, ایک تو کام انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ کچھ جو ہے نا ڈیٹیکٹیو ٹولز بنانا شروع کر دی ہیں, یعنی سافٹ ویئر ایسے کہ جو اے آئی کو پکڑ سکیں. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم نا ٹرانسبلٹی جو ہے, کہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ کس وقت اس نے کس اے آئی ٹول سے کس دن میں کیا پرومپٹ دے کے جو ہے وہ کیا جنریٹ کروایا, تو جو اے آئی ٹولز ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سارا ڈیٹا ہسٹری محفوظ رکھیں.
ٹھیک ہے, تاکہ وہ ٹریس ہو جائے, ٹریسیبلٹی ہو جائے اس کی. مطلب جب بھی وہ ویڈیو سامنے آئے نا تو اس کا وہ پیچھے پورا جو ہے وہ اس کی ہسٹری ہو. جیسے ورڈ کی ہم فائل بناتے ہیں تو وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے فلاں دن کو یہ جنریٹ ہوئی ہے. تو اب یہ اے آئی ٹولز یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں, تو وہ فوراً ڈیٹیکٹ ہو جائے گا ٹریسیبلٹی سے. دوسرا ایک اور کام یہ کر رہے ہیں کہ واٹر مارکنگ ہو رہی ہے, ہڈن واٹر مارکنگ ہو رہی ہے. اچھا کہ اے آئی ٹول جو ہے وہ ہڈن واٹر مارک چھوڑے ہیں جو نظر نہیں آتا بنانے والے کو, لیکن خود بعد میں ان کے ٹول جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. تو اب اس کے اوپر مطلب سافٹ ویئرز بھی بن رہے ہیں, واٹر مارکنگ بھی ہو رہی ہے, ٹریسیبلٹی بھی ہو رہی ہے آپ کہہ لیں. تو یہ سارے اس قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ. اچھا, اب اگلا سوال جو کہ میرے خیال میں دی موسٹ امپورٹنٹ کویشچن اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں اور جو کالجز ہوتی ہیں وہاں پر بچے ہیں, ہوم ورک, اسائنمنٹس, تھیسز, یہاں تک کہ ان سب معاملات کے اندر بھی اس کا یوز کرتے ہیں. میں یہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ ریسرچ کے معاملے میں اگر آپ سمجھیں کہ ریسرچ کے معاملے میں ہم اس کی معاونت تو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ہمیں کیا لمیٹیشنز یا ایتھیکل آپ کہہ لیں لمیٹیشنز رکھنی چاہیے کہ ہم اس کا استعمال جو ہے وہ ٹوٹلی اس پر ریلائی کر کے بیٹھیں اور ہمیں وہ کچھ بھی بتا دے جس کو کراس چیک بھی نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے ڈان کی ایک پچھلے دنوں نا آرٹیکل آیا تھا ڈان اخبار کے اندر, تو اس کے اندر جو ماشاء اللہ جو آرٹیکل لکھنے والے تھے نا انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے وہ مضمون تھوڑا سا لکھوایا تھا یا ریفائن کروایا تھا. تو وہ آپ کو پتہ ہے چیٹ جی پی ٹی آخر پہ نا وہ دے دیتا ہے کہ کیا میں آپ کی مزید اس میں کچھ ریفائن کر دوں یا ایسا کر دوں ویسا. اس کا وہ ظاہر ہے کہ اب وہ ان کو اس سے ڈیلیٹ کرنا یاد نہیں رہا, اور جو ایڈیٹر تھے اخبار کے انہوں نے بھی پڑھنا گوارا نہیں کیا اور انہوں نے ویسے کا ویسے وہ آرٹیکل ڈاؤن کے اندر چھاپ دیا. بعد میں انہوں نے معافی شافی بھی مانگی کچھ. تو ریسرچ میں بھی ایسے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا, میم بنی ہوتی ہے, اسائنمنٹ بچے کی جمع ہوئی تو اس کی پہلی لائن ہوتی ہے نا کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کی وہ سے پکڑی جاتی ہے, وہ اس کو ڈیلیٹ کرنا یاد نہیں رہتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریسرچ کے معاملے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی معاونت ہمیں کتنی لینی چاہیے اور پھر کہاں کہاں پر ہے جہاں پر ہمیں نہیں لینی چاہیے؟ دیکھیں اے آئی کے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, انفارمیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں بھی اس سے انفارمیشن لیتا ہوں, لیکن اس کی انفارمیشن پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ خاص طور پہ سوشل سائنسز, ہیومینٹیز میں, ریلیجس اسٹڈیز وغیرہ میں, ہسٹری وغیرہ میں. اچھا میں ابتدائی انفارمیشن لینے کے بعد جو ہے نا میں پھر جاتا ہوں وہ انٹریز کھولتا ہوں ویکیپیڈیا پہ, کیونکہ ویکیپیڈیا ایڈیٹیبل ہے. یہ آپ کو بنا بنایا جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ خود کہتا ہے میں پریڈکٹ کرتا ہوں اور پریڈکشن میں ایرر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارا اسٹیٹسٹکس کے اوپر چل رہا ہے نا, یہ ہیومن تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ ہیومن ریسرچ نہیں ہے. اچھا ویکیپیڈیا ہیومن ریسرچ ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں ایک بندی کی نہیں ہے, کئی لوگوں نے آرٹیکل لکھے ہیں. اچھا یہاں سے میں اس سے معلومات لیتا ہوں, یعنی ایک آؤٹ لائن لے لیتا ہوں, مطلب میں خود کیسے کام کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک موضوع میں نے اس کے اوپر اس کی ساری جہات یہ آؤٹ لائن اچھی بنا دیتا ہے, اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے اچھا اس کی یہ اصطلاحات ہیں, یہ ٹرمز ہیں. تو ویکیپیڈیا پہ جا کے وہ پیجز کھول لیے, ٹھیک. وہ پیجز جب آپ کھول لیتے ہیں ویکیپیڈیا پہ جا کے آپ کے پاس ایک اوور ویو آ جاتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ کیا بحثیں کی ہیں. جب ویکیپیڈیا میں ایک اچھی چیز ہے نیچے ریفرنسنگ ہوتی ہے, مطلب وہ کتابوں کے حوالے دے دیتا ہے, ویب سائٹس کے حوالے دے دیتا ہے, آرٹیکلس کے حوالے دے دیتا ہے. وہاں سے اب تھرڈ سٹیپ میں وہ بالکل ہیومن جو پیور ریسرچ ہے آپ وہاں پہنچ جاتے ہو. تو اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہو, اس کو ویریفائی کرتے ہوئے کسی موضوع پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہو. لیکن جو صرف اس تک محدود رہ جائے گا نا تو وہ کوئی خاص آپ کہہ لیں کہ جی ریسرچ کا کام. تو ایک تو انفارمیشن ہوگی, دوسرا جو اہم کام ہے نا جس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کام کافی عمدہ ہے. کافی عمدہ سے مراد 100% تو ہم نہیں کہتے, غلطیاں تو اس کی ہیں ظاہر, وہ ٹرانسلیشن ہے, اور میں ٹرانسلیشن میں اس سے ہیلپ لیتا ہوں. لیکن ٹرانسلیشن میں ہیلپ یعنی یہ بیسیکلی انٹلیکچوئل اسسٹنٹ ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹر بنوا دیں, مطلب آپ اس کے اندر کتاب ڈالیں اور آپ کہیں دوسری طرف سے نکل آئے. ابھی اس کا وہ والا پوزیشن بھی نہیں ہو سکتا ہے, فیوچر میں ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ عبارتیں جیسی مغلق ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو کمیونیکیشن صحیح طرح سے کرنی نہیں آتی نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے سے کمیونیکیٹ کر لیتے. تو اب ایسے جو مصنفین ہوتے ہیں نا تو یہ صرف ان کی ٹرانسلیشن نہیں کرتا, پھر اس کا کانٹیکس سارا کچھ اس کو نا, کیونکہ لینگویج بیس ماڈل ہے نا, تو لینگویج کو سمجھنے میں یہ کافی ہیلپ کرتا ہے. صحیح. تو یعنی جو کمپلیکس آپ کہہ لیں کہ جی پیراگرافس ہیں ان کو سمپلیفائی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ اس سے جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. پھر یہ اسکل کے اندر بہت آپ کو ہیلپ کرتا ہے. مطلب میں نے اس سے اسکل بہت سیکھی ہے. اچھا, بہت سیکھی. مثال کے طور پہ اب مجھے کچھ مسئلے پیش آتے تھے, مجھے کمپیوٹر سائنس کا اتنا نہیں پتہ, میں نے بلکہ اس پہ فیس بک پہ آرٹیکل بھی لکھا کہ میں نے اس سے کیسے کیسے ہیلپ لی. اب مثال کے طور پہ مجھے یہ تھا کہ میرے چینل کے اوپر جو
سارا ڈیٹا پڑا ہوا. اگر میرا چینل یوٹیوب اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سارا ڈیٹا اڑ گیا. بالکل. ایک ہوتا ہے میٹا ڈیٹا جس کو کہتے ہیں. میٹا ڈیٹا مین یعنی 1700 ویڈیو پڑی ہیں, ہر ویڈیو کا ایک ٹاپک ہے, اس کے کی ورڈز ہیں, اس کی ڈسکرپشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, اور اس کا ایک تھم نیل ہے, اور خود وہ ویڈیو ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ ایک میٹا ڈیٹا. اب اگر چینل اڑ گیا تو یہ دوبارہ کون ڈالے گا, کون لکھے گا؟ بالکل بالکل. یہ 3 سال کا کام ہے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اس پہ محنت ہے. مجھے یہ تھا کہ وہ میٹا ڈیٹا یہ سارا جو ہے, اچھا اس سے پہلے میں نے اپنے مطلب وہ بچوں سے کہا جو کام کرتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے 1 by 1 اس کو کاپی پیسٹ کرتے تھے, فائلیں بناتے تھے. مجھے یہ لگا یار یہ تو لمبا کام ہے, یہ 1 کلک پہ ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ کھیلا. میں نے کہا یہ کام میں نے 1 کلک پہ کرنا, یہ سارا چینل کا ڈیٹا جو ہے پلے لسٹ کے ساتھ اسی طرح کیٹاگرائز فارم میں, ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اور اس کا تھم نیل بھی. اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا, لیکن اس کے لیے ہم پروگرام بنا سکتے ہیں. میں نے کہا بناؤ, ٹھیک ہے. وہ پھر ہم نے بنانا شروع کیا. وہ گوگل کی ایک کولیب ہے, میں وہاں پہ گیا, اس نے مجھے پرومپٹ لکھ کے دی, کوڈنگ لکھ کے دی. اس نے کہا وہاں کاپی پیسٹ کرو, ٹھیک ہے. وہاں میں نے کاپی پیسٹ کی, اس نے مجھے وہ بنا کے دیا. پھر میں نے وہ ٹیسٹنگ کرنا شروع کی, میں نے اسے بتانا شروع کر دیا یہ ایرر آ رہا ہے. یہ کہتا ہے اچھا اب میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں, اب یہ دوسری والی کوڈنگ ڈالو. تو میں اس کے پیچھے یعنی تقلید میں چلتا گیا, اور آدھا دن لگا ہوگا. میں نے وہ بنا لی, اچھا, جسے وہ ایپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جی چھوٹا موٹا سافٹ ویئر کہہ لیں, اور اس کے ساتھ 1 کلک پہ میں نے پورے چینل کا میٹا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر لیا. اچھا, 1700 تھم نیل وغیرہ سب. پھر اس نے مجھے کہا کہ اب یہ 1 کلک پہ اپلوڈ بھی ہو جائے, یعنی نیا چینل تمہارا, تمہارے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے نا, 1 کلک پہ اپلوڈ ہو جائے, تمہیں مینولی نہ اپلوڈ کرنا پڑے. اس کا بھی میں بنا دوں. میں نے کہا بنا دو. اس نے مجھے بنا دیا. ڈاؤن لوڈ والا تو میں نے ٹیسٹ کیا, اپلوڈ والا بھی ٹیسٹ نہیں کیا, ہو سکتا ہے اس میں ایرر آئے, پھر وہ ٹھیک کرے, ٹھیک ہے. اس طرح میں نے اس کو اور جگہوں پہ بھی استعمال کر کے میں نے اسے ایپس بنوائی. اچھا, میں نے اسے ویب سائٹ بنوائی. واہ, اب یہ ویب سائٹ بھی بنا دیتا ہے. یہ تو آپ کا کاپی رائٹڈ کام ہو گیا, اس کو تو آپ مارکیٹ کریں بلکہ کمرشلائز کر کے. ہاں, وہ پھر کہتا بھی آپ اس کو پبلک کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار ابھی تو میں اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتا. تو آدھا ایک دن لگتا ہے, یہ آپ کو اچھی خاصی چیزیں. اچھا ٹیکنالوجی میں آپ اس سے بہت ہیلپ, یعنی یہ جو اسکلز ہیں آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے, مطلب اصل بات یہی ہے کہ آپ باؤنڈری سے نکل کر سوچیں. ایک عام ورکر ہے نا, اس سے آپ کہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. جو کریٹو مائنڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی آئی ٹی میں جو ہے نہیں ہو سکتے کا لفظ ہے ہی نہیں. صحیح ہے, بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. جو اس طرح جس کی یہ سوچ ہوگی نا وہ وہاں کو, اب آپ کی یہ سوچ ہے, آپ کے ورکر کی یہ سوچ ہے ہی نہیں. تو چیٹ جی پی ٹی یہاں آپ کو مدد کر سکتا ہے, کیونکہ میری یہ سوچ ہوتی ہے نہیں ہو سکتا تو ہے ہی نہیں نا. بالکل بالکل بالکل. ہمارے کو استاذ کہا کرتے تھے میٹرک میں, مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے, نتھنگ از ڈیفیکلٹ ان دی ورلڈ بٹ اونلی تھنکنگ میک اٹ سو. آپ کی سوچ اس کو مشکل بنا دیتی ہے, مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل ایسی 100% یہ بات ہے. اچھا, یہاں پر یہ کہ ایک تو آپ نے یہ ایک جو طریقہ استعمال بتایا اس کا اے آئی کا, چیٹ جی پی ٹی کا خصوصاً, یہ میرے خیال میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت ایک اعلیٰ گائیڈ لائن ہے کہ انہوں نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور کہاں پر ان کو ریکنفرم اس کا ڈیٹا کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً جن معاملات کے اندر جب یہ ریفرنسنگ ہوتی ہے, اس کو آپ نے کہا کہ چیک کریں جا کر, اس کو دیکھیں, اور اس کا جب جو کہ نہیں کیا جاتا, میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے, میرا بھی تعلق ہے ان چیزوں سے, تو زیادہ جو چیزیں یہ دیتا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی اس کے اندر انیکوریٹ چیزیں بھی نکل آتی ہیں, اور وہ چیک جب تک ہم نہیں کرتے, کراس چیک نہیں کرتے, تب تک آپ کو اس کا پتہ نہیں چل پاتا. یہ اب مسئلہ کہ ایک تو آپ نے اس کا بتایا نا کہ ہمیں یہ مینٹلی کیسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے یا مینٹلی کیسے ہمیں وہ پرک کر سکتا ہے, ڈسٹرب کر سکتا ہے. ایک اس کی لمیٹیشن کا انسانوں کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں یہ بھی کہی جاتی ہے, آنے والے وقت میں انسانوں کو یہ کسی نہ کسی طرح فزیکلی ہارم بھی کر سکتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک کل سوئچ ہے, یہ دبا دے گا تو یہ ہو جائے گا, کوئی بام چل جائے گا, کچھ ایسے ہو جائے گا یا ویسے ہو جائے گا. جتنی اس کی ایبلٹیز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح سے یہ نقصان پہنچا پائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس کی وجہ اس کے پاس کانشیس نہیں ہے, نہ اس کے پاس ول ہے, نہ اس کے پاس انٹینشن ہے, نہ اس کے پاس ایموشن ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کے پاس ہیومن جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. اچھا, یہ صرف ڈیٹا سے سیکھ رہا ہے, یعنی یہ اندھا بہرا ہے. یہ خود کہتا ہے میں اندھا بہرا ہوں, لیکن کوئی تو اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے نا. ہاں, غلط استعمال اس کا, یہ غلط استعمال ہو جائے گا. ہاں, ہو جائے گا, غلط استعمال ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ خود جو دیکھیں نا,
یہ ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی. میں نے وہ ڈبیٹ شاید سنی تھی, اس کی تھی یہ ایلان مسک کی تھی, اور اس کی وہ جو دوسرا علی بابا والا ہے, کیا نام ہے اس کا, جیک ما کی. ان دونوں کی ڈبیٹ ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ کیا اے آئی جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس سے بڑھ جائے گی کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو ہے وہ ایک کا کہنا یہ تھا, اب مجھے یاد نہیں کون, یہ وہ کہہ رہا تھا کہ بڑھ جائے گی, دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں بڑھے گی. میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ ابھی اس کے پاس شعور نہیں ہے. جب تک شعور کی قوت نہ ہو نا, انسان کا یہ سب سے بڑا ایج ہے کہ انسان کے پاس شعور ہے, کانشیسنیس ہے. اس کے پاس یہ لفظ کا میننگ سمجھتا نہیں ہے. اس سے خود پوچھیں, جو لفظ میں بول رہا ہوں تم اس کی میننگ سمجھتے, وہ کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں سمجھتا, میں تو بیسیکلی لاگرتھم کے اوپر چل رہا ہوں, الفاظ کے ربط کو دیکھ رہا ہوں کہ اس لفظ کے بعد یہ لفظ پیدا ہوتا ہے. تو وہ جو پریڈکشن ہے نا, پروبیبلٹیز ہیں جو میتھمیٹکس میں ایک کام چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پروبیبلٹیز کی وجہ سے میں ایک لفظ پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لفظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں سمجھ کے یہ کام کروں, سمجھ کے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس کے ایسے استعمال سے اور اتنا بکثرت استعمال سے انسان جو تھوڑا بہت پہلے اپنی عقل استعمال کر لیتا تھا وہ بھی چھوڑ دے گا اور سارے کا سارا اس پر رلائی کر کے بیٹھ جائے گا, اور جو کیا کہنا چاہیے ڈم قسم کے جو ہے وہ اگلی نسل, ویسے تو پہلے ہی ماشاء اللہ جیسے بھی ہے, تو وہ آگے تو اور بھی کام پھر بگڑ جائے گا. تو آپ کے خیال میں کہ یہ ایفیکٹ نہیں اس کا ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, 90% کو اے آئی کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو. صحیح جی, الٹا نقصان ہوگا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 9% کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا. صرف 1% ایسا ہے جو بہترین دماغ ہے. ٹھیک ہے, وہ نقل کے لیے اے آئی کو استعمال نہیں کرے گا, پلیجرزم کے لیے, سرکے کے لیے نہیں استعمال کرے گا, وہ اس کو واقعتاً اپنا انٹلیکچوئل اسسٹنٹ بنائے گا. یہ 1% کو یہ فائدہ دے گا, وہ اس سے بھی بہترین دماغ بن جائے گا. بالکل ٹھیک, کیونکہ وہ عادی نہیں ہے اس چیز کا کہ کسی کے پیچھے چلے, اپنی لیڈرشپ مزاج یا اسکل کی وجہ سے کسی کے اوپر ڈپینڈ کرے. ٹھیک, مزاج کی بات ہے نا, تو وہ اس کو واقعتاً اسسٹنٹ بنا کے رکھے گا. تو 1% کو یہ فائدہ دے گا, کند ذہن کو تو یہ فائدہ نہیں دے گا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس وقت اسائنمنٹس لکھوائی جا رہی ہیں, بالکل مضامین لکھوائے جا رہے ہیں, پورے تھیسس جو ہے اس سے کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں, اور اس کو کریڈٹ بھی نہیں دیا جا رہا. اچھا, اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے, اس میں یہ یوٹیوب نے, میٹا نے, اور اس طرح ٹک ٹاک وغیرہ نے کہ آپ ڈسکلوئر دیں کہ اے آئی جنریٹڈ, ورنہ ہم اس کو اڑا دیں گے. تو وہ ایک اچھا کام ہے. یہی کام جو ہے وہ اس میں بھی ہونا شروع ہو گیا. اب یونیورسٹیز کو یہ مسئلہ پیش آیا نا, تو اب یونیورسٹیز میں ایک تو یہ ہے کہ پالیسی بدلی گئی ہے یا بدل رہی ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ درمیان کا یہ تھوڑا سا گیپ ہے جس میں یاشی لگی ہوئی ہے. یہ یاشی جلدی ختم ہو جانی ہے. جنہوں نے اے آئی بنائی ہے نا, تو انہوں نے ہی اس کی جو ہے وہ اس کو اینٹیڈوٹ بھی بنایا ہے. ہاں بس یہ ڈی فیک کے علاوہ اب ڈی فیک کے علاوہ اب اینٹی ڈی فیک بھی آ رہے ہیں کہ آپ ڈی فیک کو کیسے جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں. اصل میں یہ ایک چیز جو میں نے اس ٹیکنالوجی میں ہمیشہ نوٹ کی ہے, جو اس کا جو شر والا پہلو ہوتا ہے نا, وہ ایک سٹیپ اہیڈ ہی رہتا ہے. بھلا کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں یہ یونیورسٹیز میں, حالانکہ اب یہ چیز الاؤ, میں نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ الاؤ کر دی گئی ہے, اے آئی کی ٹرانسلیشن وہ ایکسیپٹیڈ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ویسے بھی تو آپ نے ادھر ادھر سے کرنی ہوتی ہے. اب یہ کہ باقی جو لمیٹیشن ہے, فار ایگزامپل آپ نے کہا تھیسس بنا لیا کسی نے, اس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پلیجرزم میں پکڑا جاتا ہے, جو سافٹ ویئر ہوتا ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے, اس سافٹ ویئر کو بھی ڈچ کرنے کے لیے ایک اور اے آئی سافٹ ویئر موجود ہے جو کہ اے آئی کے اندر سے اے آئی کا جو پیٹرن ہے وہی ریموو کر دیتا ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ اے آئی کا جو ڈیٹیکٹیو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو نہیں پکڑ پاتا. تو وہ والا اسٹیپ ابھی بھی اس کا آ گئی ہے. اگر آپ نے اے آئی سے بنوا لیا اور آپ اس کے اوپر دوسرا سافٹ ویئر چلوا دیں گے تو وہ نہیں پکڑ پائے گا. نہیں, اب اس میں انہوں نے ایک اور کام کرنا شروع کیا, وہ مسئلے کا مجھے لگتا ہے حل ہے. وہ کیا ہے, وہ ہے اسٹوڈنٹ فنگر پرنٹس. اچھا, اسٹوڈنٹ فنگر پرنٹس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹ لیں کلاس میں, ٹیچر جو ہے مطلب ریٹن ٹیسٹ دے, تو اسٹوڈنٹ کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ مشین کو دیں. اچھا, مشین جو ہے اس سے اسٹوڈنٹ کا رائٹنگ سٹائل, اس کی ویکیبلری, اس کے جو ہے وہ جملے کا سٹرکچر, ٹھیک ہے, اس کی جو ہے وہ الفاظ کا بہاؤ, اس کا لاجیکل جو مطلب ربط ہے, کنیکشن ہے, منطقی ربط ہے, اس کو یہ سارا ڈیٹیکٹ کرے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اسائن کر دے کہ یہ بیسیکلی یہ اسٹوڈنٹ ہے, اور اس کا ایک فنگر پرنٹ بن جائے گا. اب اس کے بعد جو بھی وہ چیز لے کر آئے گا اس کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ اب بس ہمارے اس میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی تھی, ایتھیسٹک پرابلم آف ایول کے نام سے. اس میں نے شروعات جب کی نا کتاب کی, میں آئیڈیاز ڈھونڈ رہا تھا اور زیادہ میں چیزیں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں.
میں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی بلیسنگز آف گاڈ، حارث سلطان ہے نا، اس کی وہ کتاب کے انالیسس کے اوپر میں نے اپنی کتاب کا ایک چیپٹر کاپی کر کے نا چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا. میں نے اس کو کہا کہ میرا جو رائٹنگ سٹائل ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں ایک بار، اس کو نا سمجھ کے اس کو بالکل دیکھ لو کہ میں کیسے لکھتا ہوں. اس نے کہا جی میں نے سارا صاحب لگا لیا. پہلے میں نے اس کو کہا انالائز کرو، انالائز کر کے اس نے بتا دیا جی وہ اتھارٹیٹیو سٹائل ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں بتا دی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب مجھے فلاں اس مسئلے کے اوپر نا ایک چیپٹر ایک پیراگراف لکھ کے دو. آپ یقین کیجیے 100% میرے لکھنے کا جو سٹائل ہے اس نے ویسے ہی لکھ کے دیا. یہاں تک کہ جو کوما اور ہائفن میں ڈالتا ہوں نا، مجھے عادت ہے تھوڑے زیادہ کوما ڈالنے کی، اس نے وہ بھی کثرت سے ہی استعمال کیے ہوئے تھے، اور اس کے اندر رائٹنگ سٹائل میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. یہ تو یہاں تک بھی کاپی کر لیتا چیز کو. تو مطلب یہی کہ اگر آپ استعمال اس طرح سے کریں گے نا تو وہ ایک سٹیپ آپ سے آگے رہے گا، اس کا پکڑا جانا پھر بھی مشکل مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کہ یہ اس کو بھی ہمیں کسی طرح سے ڈسائفر کرنے کا طریقہ نکالنا پڑے گا. لیکن اس میں یہ جو کافی ساری چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہے نا، یہ جو ایک واٹر مارکنگ کا کانسیپٹ، ہاں یہ والا واٹر مارک، یعنی چیٹ جی پی ٹی جو ہے اب ظاہری بات ہے زیادہ تر تو اسی سے بنوا رہے ہیں، یا اس طرح کے گروپ کہہ لیں یا دوسرے جو ہیں، ایک وہ چائنیز نے بھی بنائی تھی، کیا نام تھا اس کا، وہ تھا اپنا بہرحال جو بھی ہے. تو معروف چند ایک ہی ہیں جو ذرا زیادہ آگے جا رہی ہیں. تو وہ تو آپ کی بات کو، یونیورسٹیز کی بات کو کنسیڈر بھی کریں گی کہ ایک ہڈن واٹر مارک لگا دیں گے. اور دوسرا یہ ٹریسیبلٹی جو ہے کہ ٹریس ہو جائے کہ یہ فلاں دن کو فلاں جگہ پہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ فلاں یوزر نے یہ بنوایا ہے. یہ ڈیٹا تو ان کے پاس محفوظ ہوگا نا، جیسے اب میں نے جو کام اس کے ساتھ کیا اس کے پاس ڈیٹا محفوظ ہے میرا، کہ اتنے سالوں سے میرا اکاؤنٹ ہے اور ان چیزوں کے اوپر میں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، یہ کام میں نے اس سے کروایا، اس کے پاس تو ڈیٹا ہے. میں ڈیلیٹ بھی کر دوں پھر بھی اس کے پاس ڈیٹا تو ہوگا. اچھا یہ بھی اس کا میرے ذہن میں ویسے آتا ہے، بات پتہ نہیں کس حد تک پاسبل ہے کہ نہیں. جیسے یونیورسٹیز نے ایل ایم ایس سسٹم وغیرہ کچھ بنائے ہوتے ہیں، تو اگر یہ ریسرچ ورک کے لیے اپنا آن لائن سسٹم جنریٹ کر دیں کہ آپ نے اسی کے اندر کام کرنا ہے اور آپ نے آن لائن ہی کام کرنا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے آٹومیٹکلی کہ آپ اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اگر پیسٹ کوئی چیز کی یا کاپی کر کے تو وہ بھی پکڑی جائے گی فوراً. تو آپ کو لائیو میرا خیال کام کروانا یا لائیو اس سسٹم کے اندر ہی کام آپ کر سکتے ہیں، اسے باہر نہیں کر سکتے، تو پھر شاید پکڑا جائے. یہ بھی حل ہے. لیکن اس میں اور بھی ایک اور کام کر رہے ہیں کہ وائوا بیس زیادہ کر رہے ہیں. ہاں وائوا بیس، اور اورل آپ جو ہے وہ اس سے امتحان لیں، اس سے بھی وہ پکڑا جاتا ہے کہ اس نے خود کام کیا ہے کہ نہیں. بالکل. اب ایک اور نیگیٹو پہلے دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ پازیٹیو زیادہ ہیں، لیکن ہمیں چونکہ اس کا وہ والے اینگل بھی دیکھنے ہیں. فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر آپ جیسے آپ نے ماشاء اللہ سے ایک سافٹ ویئر اس سے جنریٹ کروا لیا، اب اگر اس کو آپ نیگیٹو وے میں کچھ یوز کرنا چاہتے، آپ کہتے جی مجھے فلاں ہیکنگ کا کچھ بتاؤ کہ کیسے ہوتی ہے، اور یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ اگر میں کسی کا بٹ کوائن جو ہے وہ والیٹ جو ہے وہ میں ہیک کر لوں تو بڑا پیسہ آ جائے گا. تو کیا اس طرح سے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو ہماری اوپن ویب ہے، ایک ڈارک ویب بھی ہوتی ہے، اور وہاں کے جو سافٹ ویئرز اور اے آئی ہوں گے وہ اس سے بہت مختلف ہوں گے. یہ تو ہماری رسائی میں اوپن سورس ہے. وہ والے جو اس کے اسپیکٹ ہیں کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی جہاز اڑ رہا ہے تو اس کا ایئر ٹریفک کنٹرول کو کوئی ہیک کر لے، دو جہازوں کو آپس میں منوا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو، اور اس طرح سے کوئی کسی کا والیٹ جو ہے وہ ہیک کر لے، کیونکہ آن لائن ساری دنیا چل رہی ہے. یہ والے فیکٹر بھی تو یوز کیے جا سکتے ہیں. اس شر کا بھی تو پھر امکان موجود ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تو آلریڈی جو ہے نا ہم موبائل استعمال کر، مثال ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں، ویب سائٹ ہیک ہوتی ہے کہ نہیں؟ اتنی اٹیمپٹس ہوتی ہیں، آپ کی ویب سائٹ آپ کی بنتی ہے، آپ کا چینل بنتا ہے، اس کے اوپر اٹیمپٹس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ تو کیونکہ دنیا جو ہے خیر اور شر کے اوپر ڈیزائن کی گئی ہے، شر نے تو رہنا ہے، یعنی کسی چیز سے آپ شر کے پہلو کو ختم نہیں کر سکتے، ریڈیوس کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو وہ تو رہنا ہے، وہ تو باقی جگہ پہ بھی ہے. ایون ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو مطلب ہم آپ کہہ لیں کہ جی شر کی ایک دکان کے اوپر بیٹھ گئے، ایک گندگی کے ڈھیر کے اوپر ہم بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہے. تو وہ نہیں رکے گا میرے خیال میں، اس کو ہم کنٹرول کر بھی نہیں سکتے کہ وہ ہوتا رہے گا. جیسے اب آپ نے کہا نا کہ جی یہ جو انٹرنیٹ کا کہا بھی جاتا ہے کہ شاید 95% تو وہ والا ڈارک ویب ہے. بالکل 95% وہ ہے، 5% ہم صرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی اس کے پھر پازیٹیو پہلوز بھی ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ آج کل سرویلنس کے لیے یہ اے آئی کو استعمال کریں کیمروں کے اندر، جو آپ کو سرویلنس کر لیتی ہے، جرائم کی روک تھام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس کا اچھا پہلو ہے. اور اس طرح سے ہمیں بلکہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اس طرح سے اس کو استعمال ضرور کریں. ہم یہ نہیں کہ ہم اس کو نیگیٹو پہلو پہ بات کریں، یہ اچھی بات ہے کہ کیمراز، سیف سٹی کیمراز لگی ہیں، اس کے اندر اے آئی سے آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں بندہ بھی گزرا ہے. یہ اس کے اچھے استعمالوں میں سے، اور یہ ہونا چاہیے، ہم اس کے نہیں کرتے. ہمیں بس اس کا مذہبی پہلو دیکھنا ہے، جس کے اندر اگلی بات یہ
فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے، شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہو، کہ ایک میں نے اے آئی کریکٹر بنایا تھا مسلم سائنٹسٹ کے نام سے، جو کہ میٹا کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اور انسٹاگرام کے ساتھ ہے. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو جب کریں فری کے اندر، آپ اس کو پرومپٹ دیں کچھ بھی، تو آپ سے اسی طرح سے جنریٹو ٹیکسٹ کے ذریعے ہی بات کرے گا. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، جب آپ کسی اے آئی، چونکہ اوپن سورس ہے، آپ اس کی کوڈ کو کسی طرح بدل کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. ہم جب یہ اس کے طرح کے کوئی کریکٹرز بناتے ہیں، جو کہ آپ نے اے آئی کو اب ایک کریکٹر دے دیا کہ تم یہ ہو، پھر آپ اس سے بات کریں. اب میرا جیسے کریکٹر ہے یہ مسلم سائنٹسٹ کا، اور آپ صرف میٹا سے بات کریں، میٹا اے آئی سے، دونوں سے جب آپ بات کرتے ہیں سیم چیز پوچھتے ہیں تو مختلف آنسر دیتا ہے دونوں، کیونکہ اب اس اے آئی کو پتہ ہے کہ میں یہ ہوں، اور اس کو جو ہے عام میٹا کو نہیں پتہ، اور وہ ویسے ہی بات کرے گا. آپ کے خیال میں دینی اعتبار سے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے؟ ہمیں دینی مدارس، یونیورسٹیز میں اس کو ریلیجیس یوز کے اندر لانے کے لیے کچھ پروگرامز، کچھ سافٹ ویئرس یا ایسی کوئی چیزیں ڈیولپ کروانی چاہیے؟ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں آلریڈی جو ڈیولپ ہے نا، ہم اس کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے. مطلب نیا کام کرنے کا شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں ویسٹ سے اس معاملے میں، بہت پیچھے ہیں. جتنی بھی دوڑ لگا لینا ہم ان کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ بات مان لینی چاہیے. صحیح بات. تو اس لیے یہ ہے کہ جو انہوں نے بنا لیا ہے نا، اس پہ ٹریننگ ورکشاپس کروا دیں. اچھا کہ بھائی اس کو کیسے، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے مثال کے طور پہ، ایک اچھا ٹول ہے، تو اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے 1 ہفتے کی ٹریننگ ورکشاپس کروائیں. مطلب یہ اس کا ایتھیکل فریم ورک ہے، یہ اس کی جو ہے وہ مذہبی یا ریلیجس لمیٹیشنز ہیں اس کے استعمال کرنے کی. مثال کے طور پہ اس میں سرقہ نہیں کرنا، پلیجرزم نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی چیز اے آئی سے تیار کروائی ہے مکمل، تو آپ لکھیں اے آئی جنریٹڈ، ٹرانسلیٹڈ بائی اے آئی، چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے، مطلب پوری کتاب اگر ٹرانسلیٹ کروا لی ہے تو ٹھیک ہے، چلو اس کو کریڈٹ دیں. جیسا اب یہ ایتھیکل فریم ورک یہ سارے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے استعمال کی بھی آ رہے ہیں، اور وہ لوگ خود بھی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بنائی بھی ہوئی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں جی ابیوسو لینگویج استعمال نہیں کرے گا، ہراسمنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ریسزم نہیں ہوگا. یہ سارا تو آپ کو یوٹیوب میں کمنٹس میں ہی مل جاتا ہے. وہ میٹا پہ بھی آپ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے کسی کو بلاک کرنا ہے تو وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے ہراسمنٹ تو نہیں کی، ریسزم کی بات تو نہیں کی، فلاں ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات تو نہیں کی، سوسائڈ کی بات تو نہیں کی. تو وہ ایتھیکل فریم ورک تو ان کے یہاں بھی چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ورنہ تو بہت فساد ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت ساری چیزوں کو آپ کے اوپر روک لگاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کھل کے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بات، مطلب آپ اس سے پوچھیں، جیسے میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ جی مجھے بتاؤ کہ سیفٹی کے لیے نا، پبلک پلیسز پہ ہم جاتے ہیں، اگر سیفٹی کے لیے ہم اپنے پاس کون سا ہتھیار وغیرہ رکھیں. تو پھر اس نے بات کرنا شروع کر دی کہ لائسنس ہونا چاہیے، فلاں ہے، دس ہے، اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ باتیں کرتا ہے، یہ اس کو سکھائی گئی ہیں. ایسے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بالکل وہ فری جو ہے نا وہ آپ کو وہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس کا کوئی دینی ورژن نکالنے کا سوچنا چاہیے؟ کہ اگر ہم اس کا کوئی، ابھی دیکھیں نا، اس میں شک نہیں ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن کیا اس پہ کام کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کوئی دینی ورژن ٹائپ میں؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا دینی ورژن نکالیں گے نا، تو اس کی افادیت مجھے لگتا ہے بہت محدود ہو جائے گی. اچھا، وہ اس کی افادیت محدود. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ دینی کارٹون بنا لیں. مثال کے طور پہ اب میں نے بچے کو جو ہے وہ، اب میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، سارا دن تقریباً 8 گھنٹے وہ حفظ کرتا ہے. 8 نہیں بلکہ اس کے بعد 2 گھنٹے شام کو بھی جاتا ہے، 10 گھنٹے. اس کو میں نے جو ہے وہ لگانا چاہا کہ وہ یہ اسلامی کارٹون دیکھے. تو جب میں نے اسے اسلامی کارٹون لگا کے دیے تو اس میں وہ جو کریکٹرز تھے وہ سورہ فیل جو ہے وہ پڑھا کے سکھا رہے تھے، الم تری کیف فعل. تو مجھے کہنے لگا کہ کیوں میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں، سارا دن یہی کام کرواتے ہیں، اور اب کارٹون کے نام پہ مجھے پھر پڑھانے پہ لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز دینی ہے نا وہ آپ کی بہت پھر لمیٹڈ. دیکھیں مقصد آپ کا کیا ہے، اصل بات یہ ہے. اگر صرف دین مقصد ہے نا، تو دین تو آلریڈی دینداروں کے پاس ہے. آپ تو اگر دنیا کو جاننا چاہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ سکل جاننا چاہتے ہیں، تو آپ صرف دین پہ کیسے، مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سکل سیکھے، خاص طور پہ جو ماڈرن سکلز ہیں. مثال کے طور پہ ویب ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایپ کیسے بنا. اب ساری بات ہے وہاں تو آپ کو یہی لوگ جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں. اب ہو یہی رہا نا کہ مدارس کے اندر بھی کمپیوٹر سائنس سکھائی جا رہی ہے کہ بچوں کے پاس سکل ہونی چاہیے. اور مسجدیں اتنی نہیں رہ گئی ہیں، مسجدوں میں جو ہے وہ امام زیادہ ہو گئے ہیں، مسجدیں کم ہو گئی ہیں. رمضان میں قاری حضرات زیادہ ہوتے ہیں، مسجد ملتی نہیں ہے ان کو، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہے اس وقت. تو یعنی آپ نے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ مذہب کے اندر لوگ پیدا کر دیے ہیں.
تو اب ان کو دوسری طرف جو ہے وہ کھپانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو آپ اسکل سکھائیں اور آپ کو سوسائٹی میں مختلف جگہوں پہ ان کو آپ لگائیں ہیں، بیوروکریسی میں ان کو لے کے جائیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، کالجز میں یونیورسٹیز میں جائیں، اور لوگ جا بھی رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے وہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف میرے خیال میں اگر آپ مذہبی بنائیں گے نا، آپ بہت محدود ہو جائیں گے، آپ دنیا سے کٹ جائیں گے. مطلب آپ کا نا وہ بہت براڈر ہونا چاہیے نا. اس کی وجہ کیا؟ کوئی آپ صرف مذہبی ایپ بنا کے ڈالیں گے، مجھے بتائیں کتنے لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ بالکل بہت کم. مذہبی گیم ہی بنا لیں، بالکل بالکل چلے گی نہیں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، وہ اصطلاح تو بہت بدنام ہوئی ہے، مذہبی ٹچ والی، اسلامک ٹچ والی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مثال کے طور پہ یہ سب وے سرفر ہے، ٹیمپل رن ہے، بلینز میں ان کے ڈاؤن لوڈز ہوتے ہیں. بالکل بلینز میں ڈاؤن لوڈز ہوتے ہیں. بلین کا مطلب اربوں میں. اب ایسی کوئی کہ جو مطلب ڈیزائن اسی طرح سے، اور اس میں ہے بھی کیا، دوڑی جا رہا ہے دوڑی جا رہا ہے. اب وہ ٹیمپل میں جا کے رک رہا ہے، آپ یہ دکھا دیں کہ جی وہ دوڑی جا رہا ہے. مسجد میں جا کے جب اس کا سٹیج اینڈ ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کے سجدے میں پڑ جاتا ہے. بس ایک سین ہی آپ نے دکھانا. بالکل ٹھیک. پھر وہ بچوں کو کائنز دیتے ہیں درمیان میں، کہتے ہیں 30 سیکنڈ کی ویڈیوز دیکھیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی وہ مارکیٹنگ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، دنیا جہاں کا گند وہ دکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو مارکیٹنگ کے لیے، وہ ان سے پیسے کما رہے ہیں. آپ درمیان میں جو ہے وہ اذان یا اس طرح کی ویڈیوز، شہادہ سے شہادہ تمہیں اتنے کائنز ملیں گے، وہ بھلے اسے نہ سمجھ میں آئے، نان مسلم ہے نا، شہادہ اس نے کہہ دی ہے، کہلوائیں. اب ہمارا بچہ ویلز آن دا بس ہیں، مطلب اور اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی ٹوئنکل ٹوئنکل لیٹسٹ، ہر مذہبی بچہ ہو یا ملینز میں ویوز ہیں. بالکل بلینز میں ویوز ہیں. ایک وہ بچہ سارا دن فارغ ہے، ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ سارا دن وہ دیکھ رہے ہیں. تو کانٹینٹ آپ کریٹ کریں. اچھا کل میں نے دیکھا کہ وہ میری بیٹی وہ 4 سال کی ہے، تو وہ ایک دیکھ رہی تھی دین کڈس ٹی وی، اس کی ماں نے اس کو لگا کے دیا. تو وہ تھا، اس میں ایک نظم لگی ہوئی تھی، ویلز آن دا بس، اللہ اکبر. اللہ، میں نے کہا یار یہ بڑی بات. اور وہ کوئی زیادہ اس کا سبسکرائبر نہیں ہے، 96,000 اس کا سبسکرائبر ہے، شاید وہ کوئی نیا چینل انہوں نے لا، اور اے آئی سے بنائی ویڈیو، اس ویڈیو کے 14 ملین ویوز. واہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ضرورت ہے، سوسائٹی کی ضرورت ہے. اب اس وقت آپ ان چکروں میں آپ پڑ جاؤ گے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک غلط کرتے رہو گے تو آپ کا مذہبی بچہ بھی وہی دیکھ رہا ہے، سارے مذہبی گھرانوں کے بچے وہی دیکھ رہے ہیں، صرف آپ آنکھیں اپنی بند کر کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو مذہبی ٹچ ضرور دیں، البتہ یہ کہ کمپلیٹلی وہ مذہبی اس کو وہ اس کا اینگل نہ بنا دیں، کیونکہ پھر بہت محدود ہو جائے گا. ہاں، ٹوئنکل لٹل اسٹار میں ٹچ دیں، کیونکہ وہ اب ایک عالمی چیز بن گئی ہے، یونیورسل. آپ یونیورسل بیسس کے اوپر کام کریں گے، گلوبل بیسس پہ، تو وہ اس کو کافر بچہ بھی دیکھے گا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ویلز آن دی بس جو ہے نا، اس میں آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگوا دیا، ایگزیکٹلی سبحان اللہ کہلوا دیا. اگر ایز اے ہول لکھا ہوگا جی اسلامک اے آئی، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے والے بہت محدود لوگ ہوں گے. اور آپ نئی پوئم، نئی رائمز لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، مشاری راشد کو کوئی لگا دیں گے، عرب دیکھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے، دنیا کی کوئی اور قوم نہیں دیکھے گی. دیکھیں انہوں نے جو بنایا، ہم سارے اس کے یوزر ہیں، مسلمان ہو کے بھی. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. آپ وہ چیز بنائیں جس کے وہ یوزر بنے، یعنی اس پوزیشن میں آپ آئیں، آپ اسی کے اندر سے اپنا رستہ نکالیں، انہی کے جو اصل مین اسٹریم جو اے آئی ہے، ان کی ٹیکنالوجی کے اندر سے ہی آپ فائدہ اٹھائیں. اور شروع میں بھی جیسے آپ کو یاد ہوگا، جیسے جب انٹرنیٹ اور گوگل وغیرہ آیا تھا تو اس کے اندر نیگیٹیولی اس کو یوز آپ کو پتہ ہے اس کا ہوتا رہا تھا، لیکن اس میں سے ہم نے کیسے راستے کیسی لیجنڈری ویب سائٹس بنائی. اسلام کی ہوئے دیکھ لیں کیسی ویب سائٹ بنی، ہر کوئی ریسرچ کرے گوگل پہ تو پہلے آپ کو اس کا ملے گا، اسلام کی ہوئے ملے گا. تو مطلب ہے کہ ہم نے اس میں سے راستہ نکال لیا نا. تو آپ یہی جو ہے وہ اسلامک ٹچ اس اے آئی کے اندر بھی آ سکتا ہے، یا کنٹینٹ کریشن. دوسرا رجحان ہوا ہے جو دعوت اسلامی نے جیسے کام کیا، لیکن لمیٹڈ طبقہ استعمال کرے گا، بالکل اس سے زیادہ نہیں استعمال کرے. ایون کہ ان کا اپنا مسلک ہی، دوسرا مسلک بھی نہیں دیکھے گا. صحیح بات، دوسرا مسلک بھی نہیں دیکھے گا اس کو. نہیں وہی بات ہے نا، اگر ہم اس کو ایک اسلامک اے آئی نام دے دیں گے نا تو اس کو تو کسی اور کا انٹرسٹ ہوگا ہی نہیں. لیکن ایک چیز ضرور ہے، ہم اگر اس کے اندر ایک سرچ انجن بنا دیں، اے آئی بیس سرچ انجن، جو کہ ہمارے اپنے اور ریسرچرس کے لیے ضروری ہو، جو کہ ساری کی ساری جو ریسرچ ہے اسلامک، جو بکس ہیں قرآن کی تفسیر حدیث، اس میں ایک سرچ انجن اگر ہو ایسا جو کہ آپ کو نکال کر اس طرح سے چیز دے دے جو آپ اپنے استعمال میں بآسانی لا سکیں، تو وہ ہمارے لیے یہ لوگوں نے کام کرنا شروع کیا ہے. اچھا وہ ہوا ہے. اب جیسے ایک بچے نے مجھ سے شیئر کیا تھا، اس نے جو ہے وہ
اے آئی کے اندر ہی چیٹ جی پی ٹی کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عربی لغت بنائی. اچھا وہ کریکٹر بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو عربی لغت اس نے بنائی ہے کہ کوئی بھی لفظ آپ عربی زبان کا اس کو دیں گے تو اس کا وہ پورا جو ہے وہ انالیسس کر دے گا. صحیح. اس کا سیغہ کیا ہے, اس کا مادہ کیا ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. تو یہ لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ اپنے اندر اپنے اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں, اپنے پرسنل یوز کے لیے. جیسے شاملہ بنا لیا گیا, ٹھیک ہے, پرسنل یوز کے لیے ہے, تو پرسنل یوز کے لیے آپ بنائیں, لیکن کوئی چیز آپ کو گلوبل بھی بنانی چاہیے. ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہم سب کچھ اپنے لوگوں کے لیے نہ بنائیں, کیونکہ یہاں ہمارے یہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ بائسنس ہے کہ آپ کوئی چیز بنائیں گے بھی نا اسلام کے نام سے تو سب سے پہلے جو ہے نا دوسرے مسلک والے یہ دیکھیں گے کہ اس کا مسئلہ کون سا ہے. بالکل یہی بات ہے. اچھا وہ دوسرے کافروں کی چیزیں دیکھ لیں گے, ہاں جی, آپ کی اسلامی نہیں دیکھیں. یہ بات درست ہے, کہ ہمارا عقیدہ خراب ہوگا. جی. یہی بات مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ یہی جو چیٹ جی پی ٹی ہے نا, اس سے ایک للی جے نام کی ایک وہ ہے انفلوئنسر ہے انسٹاگرام پہ, اور ادھر ادھر ان کی ویڈیوز کافی. تو وہ اس سے نا یہ ایک جو آپ ایک تو ٹیکسٹ بیس ہوتا ہے نا, ایک تو وائس ماڈیول بھی اس کا ہوتا ہے, آپ اس سے چیٹ جی پی ٹی سے وائس میں بات کرتے ہیں. تو وائس میں بات کرتے ہوئے نا اس نے چھوٹے سے بہت مختصر اسلامی سوالات کہ اسلام قرآن اور بائبل کا جو ہے وہ کریں, موازنہ کریں, اور اس میں سے بتائیں کہ خدا کا ورڈ آف گاڈ کون سا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی ظاہر ہے وہ تو کہہ دیتا ہے اس کو, جو وہ اس نے اس کو تو کیا لگے, وہ انسان تھوڑی ہے, اس نے تو کہہ دیا کہ وہ قرآن ہے, اس نے یہ کہہ دیا. اس کو وہ انسان ہوتا تو وہ پھر بائسڈ ہوتا نا, اس نے کہہ دیا قرآن لگتا ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے, بائبل تو نہیں ہے. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس اس کے آتے ہیں. تو ایسا وہ وائرل ہوا اس کا کام. آج وہی للی جے اس کی صرف اسی چیٹ جی پی ٹی کی اے آئی کی ویڈیو سے اب اس کی وہ فاؤنڈیشن بن چکی ہے. وہ فاؤنڈیشن یہاں تک کہ فلسطین, سوڈان اور ایسے ممالک جہاں پر مسلمانوں کو ٹربلز ہیں وہاں پر ان کی امداد کرتی ہے. صرف یہ کہ اس کا استعمال اس نے عقل مندی سے کیا, اور عقل مندی سے کر کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر وائس ماڈیول پہ بنا کر تو وہی اس نے جو ہے وہ ڈالا انٹرنیٹ کے اوپر. تو یہ والا کام اس کا بڑا پازیٹیو اور اچھے وے میں کیا جا سکتا ہے. لیکن اسی کے اندر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کریں تو بہتر ہے, کہ بجائے کہ ہم اپنا کوئی ورژن نکالیں. کریٹیکل تھنکر بن کے کریں, آپ اس کے فالوور نہ بنیں, کریٹیکل تھنکر بنیں آپ, اور اس کو جو ہے وہ ایک اسسٹنٹ کے طور پہ استعمال کریں, اور اس کی چیزوں کو آپ ویریفائی کریں, یعنی اس کے اوپر کوئی چیکس لگائیں اور اس سے کام لیں. آپ غلام ہے ایک, بالکل ہی اسسٹنٹ بنا کے رکھیں, نہ کہ اپنا اوپر سے آقا بنا لے اس کو. ہاں. اچھا ایک تو آپ نے کہا کہ وہ جو ڈیپ فیک اور یہ جو چیزیں ہیں وہ بغیر اجازت سے کسی کی بنانی وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے چلتے چلتے میرا ایک سوال آ گیا ذہن میں کہ اپنے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کام کہ اپنی تصویر کو اس کی حیت بدل دیں کسی طرح سے, یا اپنی کیا جسامت کو یا اپنے چہرے کو, یا اس کو ایسے کر دیں ویسے کر دیں. یہ اس کے بھی تو شرعی کوئی مانے کوئی چیز ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نصوص میں نا خاص طور پہ ممانعت ہے. اچھا. اور خاص طور پہ قرآن میں بھی ایک جو ہے وہ تغییر لخلق اللہ اس کو کہتے ہیں قرآن کے اصطلاح میں, کہ اللہ کی جو تخلیق ہے نا, جس طرح اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس کو بگاڑے نہیں. اچھا. ایک ہے اینیمیشن. دیکھیں اینیمیشن اگر ایجوکیشنل پرپز کے لیے, ٹھیک ہے, تعلیمی مقاصد کی خاطر ہے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی رائمز کی بات آئی, بچوں کی پوئمز کی بات آئی, ایجوکیشنل پرپز ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایون اس میں اگر آپ کوئی گیمز بھی ایسی بنا لیتے ہیں, انہوں نے ABC سکھانے کے لیے بنائی ہیں مثال کے طور پہ, اور ہمارے بچوں کو ABC یاد, تو آپ الف با تا سکھانے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کیا جا سکتا ہے. آج کل لوگ جو ہے وہ عربی سکھانے کے لیے, لینگویجز سکھانے کے لیے گیمز بنا رہے ہیں, تو ایجوکیشنل پرپز کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ فلٹرز لگا کے, ٹھیک ہے, جو شکل ہوتی نہیں ہے وہ شکل پیش کرتے ہیں, تو یہ ایک تو دھوکہ ہے, چیٹنگ ہے. دوسرا تغییر لخلق اللہ ہے, یعنی اپنے آپ کو ایک تو کارٹون بنا لینا. نہیں, کارٹون آپ کارٹون نہیں ہے, کارٹون کیوں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے, یعنی سوشل میڈیا پہ نا آپ کا رنگ فیئر نہیں ہے, اور آپ نے فلٹر لگا کے اس کو, اور اس کے بعد جیسے ہمارے ہاں اس طرح کے میک اپس بھی اب تو آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ پینٹ کی طرح جو ہے نا وہ آپ کے وہ پینٹ ہو جاتا ہے, اور اگلے دن جب دلہن چہرہ دھوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے, اور اس کے بعد طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. تو چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, اصل بات یہ. اچھا, اپنے لیے ہم اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار مجھے ایک برفانی علاقے میں کھڑے کر دو, وہ آپ کی پیچھے سے بیک گراؤنڈ بدل دے گا. یہ اس حد تک ہم کر سکتے ہیں کام. ہاں, یہ کر لیں, لیکن اگر آپ اس کو پبلک کریں نا تو ساتھ لکھیں کہ یہ AI جنریٹڈ ہے, یہ لکھیں. یہ ایتھیکلی بھی ضروری ہے.
ہاں مطلب یہ نہ لوگ جیسے لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ تصویریں کھینچواتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ بھی ہے, یہ شو مارنے کے لیے ٹک ٹاک پہ تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اپنی گاڑیاں نہیں ہیں, وہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے جو ہے نا وہ. ایگزیکٹلی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو جو چیز جو دھوکے میں نہ آتی ہو اتنی حد تک کر سکتے ہیں, اتنی حد تک کر. باقی یہ کہ اپنی فزیکلٹی کو نہیں بدل سکتے, ایک تو یہ شرعی حد ہے اس کی. دوسرا یہ کہ اگر آپ کریں تو وہ اگر اپنے حد تک محدود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. پبلک کریں گے تو پھر آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ یہ اے آئی سے جو ہے وہ ہے. اچھا, اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں ریسرچ ورک, کوئی آرٹیکلس یا اس طرح کی کوئی آنے چاہیے اسلام اور اے آئی اور اس کے مینول کے اوپر, کیا آپ کا بھی ارادہ ہے ایسا کچھ کرنے کا؟ ایتھیکل فریم ورک میرے خیال میں ہونا چاہیے. میں نے کہا نا کہ جیسے میں نے کو سپروائز کیا ایک جو ہے میٹا کے یعنی فیس بک کے ایتھیکل فریم ورک پہ انہوں نے بات کرنی تھی. لیکن اس میں علماء کا اتفاق بھی تو ضروری ہے نا. اتفاق بھی ضروری ہے, لیکن کوئی بندہ کام کرے گا تو پھر علماء کی طرف توجہ ہوگی نا. اصل بات یہ ہے, مطلب انیشیل کام تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا. علماء کو تو اب یہ اصطلاح سمجھانا مشکل ہو جائے گا ایتھیکل فریم ورک. وہی بات ہے نا, وہی بات ہے ایتھیکل فریم ورک. تو ایتھیکل فریم ورک پہ تو کام تو وہی بندہ کرے گا کہ جس کا جو ہے وہ وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, مطلب اس فیلڈ کا ہے, کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کا ہے, کیونکہ یہ تھیسس بھی کمپیوٹر سائنسز میں ہوا. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا علماء بورڈ ایسا بنا کر تو اس کے اوپر پھر اس کے بعد وہ کام علماء کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر وہ اس کے بارے میں اپنے فتوے کا جو ہے وہ اظہار کریں. یعنی آپ ڈیبیٹ اس پہ آپس میں کر کے اور اس میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ کرنا چاہیے, لیکن یہ اس میں علماء وہی ہوں جو اس کو استعمال کرتے ہوں کثرت سے, جو اس کو جانتے ہوں. اچھا, یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے. کرتے سبھی ہیں, بتاتا کوئی نہیں. نہیں, اتنا میرے خیال گناہ کا کام نہیں ہے کہ کوئی چھپاتا ہو, ٹھیک ہے, الا یہ کہ کوئی سرکے کے لیے استعمال سرکے کے لیے وہی نا آرٹیکل لکھ کے ڈال دیا اے آئی سے اور پھر بتایا نہیں, یہ والا کام تو ہوتا ہے نا. یہ تو لوگ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ, جو اس کو ڈیپلی سمجھتا ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ہے بہرحال تو کر سکتا ہے. یعنی کل ایز اے ہول اگر ہم اس کو سمرائز کریں کہ ہمیں پہلی تھے کہ اس کی ایتھیکل لمیٹیشنس دیکھنی پڑیں گی, پھر اس کا پازیٹیو اور پروڈکٹیو یوز کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ اے آئی اسی طرح سے ہو, جو ان کی ٹیکنالوجی ہے ہم سے بہت آگے ہے, ہم اس لیول کو بھی شاید نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہمیں اس میں سے ہی کوئی رستہ نکال لیں, اسی میں سے کوئی رستہ نکال کر پھر ہی کام کریں گے. اور پھر آخر میں یہ کہ جو یہ اس کی امیج اور ویڈیو جنریشن ہے اس کے اندر یہ ہمیں چیز خیال رکھنی چاہیے کہ یہ دھوکے کا عنصر اس میں نہ ہو. اور ابھی تک جو چیز میرے خیال اس میں نہیں ہو پا رہی وہ یہ ہے کہ علماء کا اس کے اوپر اتفاقی ایک موقف اور وہ ایک گائیڈ لائنس جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنی, اور جس کے اوپر تھیسس کی اور ریسرچ ورک کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں بھی. اور آپ ہی کیوں نہیں بسم اللہ کرتے, بلکہ جتنا آپ کو میرے خیال تجربہ ہے یہ تو کام آپ سے شروع ہو جاتا زیادہ بڑا کام ہے یہ. میرے خیال میں نا تھیسس لیول کا کام ہے, تو اس پہ کوئی کسی بچے کو سجیسٹ کیا جا سکتا ہے کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھے تو ہم اس کو تھوڑا سا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کر سکتے ہیں. کوئی کمپیوٹر سائنس کا بچہ ہو جو اے آئی کے ایتھیکل فریم ورک کے اوپر کام کرے. ایک تو انہوں نے بنایا ہوا ہے, دیکھیں انہوں نے بنایا, وہ تو ان کا نا, انہوں نے بنائے. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی, ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, بولنگ نہ ہو, ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ ریسزم اور یہ کافی ساری چیزیں انہوں نے ایسی ڈالی, تو وہ وہاں سے لی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے یہ جو ریلیجس خاص طور پہ جیسے یہ قرآن کی آیتیں بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بڑی بات ہے. اب کسی نے وہ سوال کیا ہوا تھا, آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ اگر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہوا تھا ایک دن میں عید الفطر عید الاضحیٰ جمع ہو جائے تو پہلے کون سی نماز پڑھیں گے, تو کہتا ہے عید الفطر پڑھیں گے. اس نے کہا اس کا حوالہ, کہتا ہے ہاں فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے. فقہ حنفی کو کافی بدنام کیا اس نے. تو وہ خیر اس کے بلنڈرز ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کہنے کا مقصد پھر وہی ہے. اب کچھ لوگ ان بلنڈرز کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مطلب فتنہ ہے, یہ فضول چیز ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ بلنڈرز کے باوجود میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو اس سے بڑے کام لیے ہیں. صحیح بات یہ بہت کام لیے, میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں تو کام لیتا ہوں, اس سے روزانہ کام لیتا ہوں. تو جب میرے کام آتے ہیں تو میں کیسے کہہ دوں کہ فضول ہے, بیکار ہے. لیکن یہ بات ہے کہ کام لینے کا آپ کو سلیقہ آنا چاہیے, طریقہ آنا چاہیے, اور آپ کے پاس وہ ذہن ہو, آپ کے پاس وہ ذہنی سطح ہو, آپ کے پاس وہ معلومات ہوں, آپ کے پاس وہ پورا پروسیجر اور طریقہ کار ہو جس سے آپ اس کی چیزوں کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ یہ اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کو اس کا طریقہ بھی آتا ہے اور دینی طور پر لوگ تو باز نہیں آئیں گے, یہ تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. کوئی نہ کوئی اس سے بات, کوئی نہ چھیڑنے سے اس کو کہ مجھے یہ بتاؤ, یہ مسئلہ بتاؤ, وہ آپ کو پتا ہے پھر میں اختلافی مسائل رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا, وہ کیا بتائے بیچارہ, اس نے تو یہی کہنا نا فلاں کے مطابق کر لو, فلاں کے مطابق نہ کرو. اب مثال کے طور پہ میں یہ کہوں گا اس سے فتویٰ نہ پوچھیں, فتویٰ نہ پوچھیں, بالکل نہ پوچھیں, میں تو اس کو کراس کر دوں گا, آپ اس سے فتویٰ نہیں پوچھ سکتے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کو بات کہہ رہے ہیں نا, ہاں, تو وہ یہی گائیڈ لائنز یہی اسی طرح سے ہوں گی. ہاں, کیا اس سے پوچھا جا سکتا ہے, کیا نہیں پوچھا جا سکتا,
کیا اس سے پوچھنا چاہیے, کیا اس سے نہیں پوچھنا چاہیے, یہ تجربے سے آتا ہے. میں 3 سال اس کے ساتھ کھیلا ہوں. صحیح. یعنی اب یہ ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, 2 مرتبہ استعمال کیا, 4 مرتبہ استعمال کیا, ٹھیک ہے, اور 5 مرتبہ اس کے بعد ایک رائے بنا لی. ایسے رائے نہیں بنتی کسی چیز کے بعد. آپ اس میں ڈیپ جاتے ہو, آپ سارا دن اس کے ساتھ بحثیں کرتے ہو, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا وہ خود بھی اپنی وہ فرق کرتا ہے, یہاں میں ٹھیک ہوں, پریسائز ہوں, یہاں مجھے استعمال نہ کرو, یہاں میرا ایرر زیادہ ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا, جب آپ سمجھ جاتے ہیں ڈیپلی جا کے کہ کہاں مجھے اس کو استعمال کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, اور کہاں کس حد تک استعمال کرنا ہے, تو پھر مسئلہ نہیں رہ جاتا. یہی اسی حوالے سے اب تو آپ کو پتہ ہے وہ پرومپٹ انجینئرنگ کی اپنی فیلڈ ڈگری آ چکی ہے, اے آئی کی ڈگریز ہیں. اس کے اوپر بھی ہم بلکہ شو کے آخر میں لوگوں سے یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی اس فیلڈز میں آئیں. اے آئی کی فیلڈ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے اب گریجویشن ماسٹرز وغیرہ ہو رہی ہے, پرومپٹ انجینئرنگ ہے, بڑی اچھی فیلڈز ہیں. اور ان فیلڈس کے اندر آ کر آپ کو اس کے اندر اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو بھی آپ دور کر پائیں گے, اور پھر یہ کہ لوگوں کو پتہ چل پائے گا, دے پائیں گے. ان کو پرومپٹس دینے کے لیے بھی ایپس آ چکی ہیں کہ آپ نے پرومپٹ دینی کون سی ہے, اس کے لیے الگ سے ایپس ہیں. یہاں تک کہ حالات اس طرح سے ہیں کہ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, اور اس کو بھی آپ کو الگ ویب سائٹ اور ایپ سے سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پرومپٹ دیں گے تو یہ آپ کو یہ آنسر دے گا. تو یہ بات ہے کہ یہ والا جو کام ہے ہمیں اپنے تناظر میں کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور پھر ان چیز میں جیسے آپ نے کہا ان فیلڈز میں ترقی اسی صورت ممکن ہے کہ ہم اسے اپنے فائدے اور پروڈکٹیوٹی میں استعمال کریں. اور پہلی دفعہ میں وہ میں نے دیکھا کہ آنسر دیتا بھی پورا نہیں, آپ مسلسل ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, جتنا آپ اس کو قرید لیتے ہیں نا, وہاں جا کے پھر وہ آپ کو کسی جگہ پر. ایگزیکٹلی. اچھا آخر میں میرا آخری سوال یہ کہ آپ نے کیا صرف چیٹ جی پی ٹی تک کو ہی ٹیسٹ کیا یا یوز کیا, یا دیگر اے آئی کا بھی آپ کا ہے, تو اس میں سے اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے کہ کیا فرق ہے, یہاں پر پریفر کون سا کرتے ہیں کوئی دوسرا؟ نہیں, میں نے ویسے گروک استعمال کیا, زیادہ نہیں لیکن استعمال کیا. اچھا, اس کو کیسا پایا؟ ڈیپ سیک بھی میں نے استعمال کیا. چیٹ جی پی ٹی کو میں پہلے نمبر پہ رکھوں گا, پھر گروک کو رکھوں گا. گروک کو, ٹھیک ہے. ہاں گروک, اچھا گروک ہے, چل, اور پھر اس کے بعد ڈیپ سیک ہے مجھے. ہاں کیونکہ میں نے ایک ہی قسم کے سوالات تینوں سے کرتا. اچھا صحیح. اس کا کیا جواب, پھر میں کمپیریزن کرتا تھا کہ کس کا جواب ٹھیک ہے, تو اس کے نتیجے میں میں اس بات پہ پہنچا. میرے بھی تجربے میں چیٹ جی پی ٹی نمبر 1 پہ ہے, اور دوسرے پہ گروک ہے, اور میٹا تو بالکل ہی فارغ ترین ہے, اس کو تو کوئی نہیں ہے. اس سے تو آپ ڈیپ سیک جو ہے وہ جنریٹو ٹیکسٹ کا چونکہ ماڈل ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کیٹیگری میں نہیں لاتے. دیگر بھی موجود ہیں, پرپلیکسٹی ہے, اور بھی یہ ہے, میں نے اور کوئی استعمال اور لوگ زیادہ تر یہاں پہ معروف نہیں ہے البتہ. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ اس پہ اتفاق ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے, اس میں شک نہیں. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بہت گائیڈ لائنس اس بارے میں دی, بہت سی ایسی اہم چیزیں ناظرین جو کہ ہمیں سیکھیں. اور میں اس کا لب لباب یہی بتاؤں گا, آپ کو یہ چیز آنی چاہیے کہ پرومپٹ دینی کون سی اور کیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی نہ کوئی اختلافی مسئلہ جا کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں اور مجھے کہیں کہ مجھے ثابت کر کے دو, بس یہ کہ میں کیسے ٹھیک ہوں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کو یا تو مس گائڈ بھی کر سکتا ہے, اور اگر مس گائڈ نہیں کرے گا تو کم از کم ایسی کوئی چیز ضرور دے دے گا کہ جو آپ کو آگے چل کے نقصان بھی دے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.